خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں لوگ؟ آپ لوگ خیریت سے ہیں؟ چلے، ٹائم ہو چکا ہے کلاس کا، تو ہم کلاس شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم ارزقنی التفکر والتدبر بما یتلوہ لسانی من کتابک، والفهم له والمعرفة بمعانيه والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کی تفسیر سورہ الاعراف آیت نمبر 75 سے ہے۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه۔ پیچھے سے بات جڑی ہوئی ہے کیونکہ صالح علیہ السلام کا اور ان کی قوم کا ذکر ہو رہا ہے۔ صالح علیہ السلام اور ان کی قوم سمود، ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو جن کے اوپر موزانہ طور پہ اونٹنی کو بھیجا گیا تھا، ان کی فرمائش کے اوپر، تو وہ جو ہیں ان کے نبی صالح علیہ السلام، وہ ان سے خطاب کر رہے ہیں اور ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ ایمان لے آئیں اور اونٹنی کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں۔ یہ سب باتیں ہیں بھی آپ نے پیچھے پڑھی ہیں۔ یہاں پر بھی اب کیا کہا جا رہا ہے کہ جب انہوں نے دین کی تبلیغ کی اپنی قوم کے اوپر، تو قال الملأ، کہا سرداروں نے۔ کون سے سرداروں نے؟ الذین استکبروا من قومہ، جس سرداروں نے استکبار کیا اس کی قوم میں سے۔ کس کی قوم میں سے؟ صالح علیہ السلام کی قوم میں سے، قوم سمود میں سے۔ اور استکبار کا جو لفظ ہوتا ہے نا، وہ کبر سے ہوتا ہے، کبر، بڑائی، تکبر۔ اور استکبار باب استفعال ہے، تو آپ کو پتا ہے کہ آپ لوگ جو باب پڑھ رہے اور جو نہیں بھی پڑھ رہے ان کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ سین تا اگر کسی ورڈ میں ایکسٹرا لگی ہوتی ہے تو وہ باب استفعال سے ہوتا ہے، جو گرامر کے باب ہیں۔ اور اس میں کیا خوبی ہوتی ہے کہ اس میں چاہنے کا مفہوم ہوتا ہے۔ تو استکبار کیا ہوتا ہے کہ کوئی خود بڑا بننا چاہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھے۔ تو بہرحال کہا سرداروں نے، اور ان کی صالح علیہ السلام کی قوم میں سے جو استکبار کا شکار تھے، تکبر کا، کس کو کہا؟ للذین، ان لوگوں کے لیے کہا، استضعفوا، جو کمزور بنائے گئے تھے یا کمزور سمجھے گئے تھے۔ دوف سے ہے، اور یہ بھی باب استفعال ہے، جو کمزور سمجھے گئے تھے۔ تو سرداروں نے کمزور لوگوں سے کہا، کون سے کمزور لوگ؟ لمن آمنا، جو ایمان لے آئے تھے، منہم، ان میں سے، ایمان لانے والے جو اپنے صالح علیہ السلام پر، اپنے نبی پر ایمان لے آئے تھے، کمزور لوگ، ان کو قوم کے متکبر سرداروں نے کہا، اتعلمون، کیا تم جانتے ہو، ان صالح مرسل من ربہ، کہ صالح جو ہے، صالح علیہ السلام، وہ واقعی بھیجا ہوا ہے، رسول ہے تمہارے رب کی طرف سے، اپنے رب کی طرف سے۔ ہاں، یہ پوچھا انہوں نے۔ اب یہ سوال اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے کیوں پوچھا کمزور لوگوں سے جو ایمان لے آئے تھے؟ تو ان کے ذہن میں شک و شبہات ڈالنے کے لیے۔ اور یہی ذہنی بگاڑ ہوتا ہے، ٹھیک؟ ذہنی بگاڑ کے بارے میں آپ نے پیچھے پڑھا نا ابھی، تو یہی ذہنی اور فکری بگاڑ پیدا کرنا ہوتا ہے کہ وہ ان کو یہ شک ڈالنا ہے کہ تمہیں کیسے یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کی طرف سے آئے ہیں، ہم تو اتنے سمجھدار لوگ ہیں، سردار لوگ ہیں، تو ہم نے تو مانا نہیں، تو تم نے کیوں مان لیا؟ تم کیسے جانتے ہو، کیسے مان رہے ہو؟ تو دین کے بارے میں ذہنی فساد ایسے ہی پیدا کیا جاتا ہے کہ دین کے بارے میں یا دائی دین کے بارے میں ایسی باتیں کی جائے کہ لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں، اور پھر وہ دین پڑھنے پڑھانے سے دور ہو جائیں، جس میں سب سے بڑا شوشہ تو یہی چھوڑا جاتا ہے کہ آپ
جہاں سے بھی پڑھ رہی ہیں، کسی ادارے سے، کسی سے، ذرا مسلک معلوم کر لیں، کسی غلط مسلک سے تو نہیں پڑھا رہی۔ یہ بات تو مجھے آج تک سمجھ بھی نہیں آئی، لیکن یہ آج کا بہت بڑا شوشہ ہے بہرحال، اور یہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے، ذہنی فساد پیدا کرنے میں۔ اور بھی چیزیں ہوتی ہیں کہ دین کے بارے میں عورتوں کے ذہن میں بھی فساد پیدا کر دیا جاتا ہے کہ تو قرآن تو عورتوں کو خدا نخواستہ ڈیگریڈ کرتا ہے، تو یہ سب باتوں کے ذریعے ذہنی فساد ہی پیدا کرنا ہوتا ہے۔ بہرحال یہاں پر سردار جو ہیں وہ اپنی عوام کے دلوں میں ایک شبہ ڈال رہے ہیں اور ان کے ذہنوں میں، ان کی فکر میں بگاڑ پیدا کر رہے ہیں کہ تمہیں کیسے پتا چل گیا کہ یہ واقعی جو ہے وہ جو صالح ہے علیہ السلام وہ رسول بنا کے بھیجے گئے ہیں، کیا تمہیں پتا چل گیا، کیسے پتا چل گیا؟ تو کمزور لوگ کیا جواب دیتے ہیں؟ بہت ہی زبردست جواب دیتے ہیں۔ قالو، انہوں نے کہا، انا، بے شک ہم، بیما، ساتھ اس کے جو ارسلا، وہ بھیجا گیا ہے، بھی مؤمنون، ہم ایمان لانے والے۔ انہوں نے کہا جی ہم یقین بھی رکھتے ہیں اور جو کچھ بھی وہ لے کر آئے ہیں، نبی لے کر آئے ہیں، ان سب چیزوں پر ہم ایمان رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، ساری چیزوں پر ہمارا ایمان ہے۔ تو یہ ان کا جواب تھا کمزور لوگوں کا، اور کمزور لوگ دیکھنے میں وہ سمجھ رہے تھے نا، وہ تو بہت پکے نکلے۔ انہوں نے کہا جو کچھ بھی نبی لے کر آئے ہیں ہم اس کو اللہ کی طرف سے ہی سمجھتے ہیں اور سب چیزوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اب یہاں پر ہمارے لیے بھی ایک لیسن ہے کہ نبی جو کچھ بھی لے کر آتا ہے نا، ان سب چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اور اگر کسی ایک پر بھی ایمان نہیں لاتے تو سمجھ لیں کہ سب کا انکار ہو جاتا ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر میں کہا ہے نا کہ جو نبی تمہیں لے لے دے دیں اس کو لے لو، اور جو تم سے جو چھوڑ دے اس کو چھوڑ دو۔ تو ہمارے لیے بھی سبق ہے اس میں کہ جو نبی دیتے ہیں اس کو لینا چاہیے، اور جو منع کرتے ہیں جس سے اس سے منع ہو جانا چاہیے، اور اگر ہم نہیں مانتے تو یہ بھی استکبار میں آ جاتے ہیں۔ تو بہرحال آگے کیا ہوا؟ تو انہوں نے تو کہہ دیا کمزور لوگوں نے کہ ہم تو ایمان لانے والے ہیں، ہم تو ان کو رسول ہی سمجھتے ہیں پکے طریقے سے۔ تو قالا، کہا، الذین، اور لوگوں نے، استکبروا، جنہوں نے استکبار کیا، کہ انا، بے شک ہم، بالذی، ساتھ اس کے جو آمن تم ایمان لاتے ہو، بھی، ساتھ اس کے کافرون، انہوں نے کہا تم لاتے رہو ایمان، ہم تو پھر بھی انکار کرتے ہیں، ہم تو نہیں لاتے۔ ایک اور یہ بھی ذہنی بگاڑ تھا کہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم تو سردار قسم کے لوگ ہیں، سمجھدار ہم نہیں لاتے، تم پتہ نہیں کیسے لاتے ہو۔ بہرحال قوم صالح جو تھی اس میں سے بہت کم لوگ ایمان لائے تھے، اور زیادہ تر لوگوں نے انکار کیا تھا، اور انہوں نے فائنلی کیا کیا تھا وہ آگے بتایا جا رہا ہے استکبار کے اندر آ کے۔ فَأَقَرُوا النَّاقَةَ، فَأَقَرُوا، تو انہوں نے کوچے کاٹ ڈالی، النَّاقَةَ، کس کی؟ اونٹنی کی۔ اقرو کا لفظ جو ہے پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں، اصل میں اقر جو ہوتا ہے لفظی معنی ہوتے ہیں اس کے زخمی کرنا، اور عقر پیر کے پٹھوں کو یا پیر کی رگوں کو بھی کہتے ہیں، پیر کے مسلس یا پیر کے جو آپ لیگامنٹس، رگیں جس کو کہتے ہیں، ان کو بھی عقر کہا جاتا ہے۔ تو انہوں نے پیر کی رگیں کاٹ ڈالی اس کی، اونٹنی کی، جو ناقۃ اللہ تھی، اللہ تعالیٰ کی اونٹنی تھی، موزانہ طور پہ نکلی تھی، اور ان کو کہا بھی گیا تھا نا کہ اس کو برائی کے ساتھ نہ چھونا۔ تو بہرحال جب یہ اونٹنی کی انہوں نے مونچھیں کاٹ ڈالی تو جو اونٹنی تھی اس نے ایک ہولناک چیخ ماری، اور موزانہ طور پر اسی پہاڑ میں غائب ہو گئی جہاں سے وہ نکلی تھی، اور پیچھے پیچھے اس کا بچہ بھی چلا گیا۔ اب یہ کام کیا کس نے تھا؟ یہ ان کی قوم کا ایک بہت ہی طاقتور شخص تھا جس کا نام قدار بن سالف آتا ہے، ٹھیک ہے، قدار بن سالف۔ اس نے اونٹنی کی پہلے پیر کی رگیں کاٹی، وہی اقروہا، تو پھر جب یہ اونٹنی غائب ہو گئی تو اس کے بعد یہ لوگ سب خوش ہو گئے کہ وہ مر گئی۔ لیکن اب یہاں پر دیکھیں ایک آدمی نے اس کی رگیں کاٹی تھی، قدار بن سالف آپ کو بتا رہے ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ تو یہاں پر جمع کا صیغہ استعمال کر رہے ہیں، فَأَقَرُوا، تو انہوں نے اس کی کوچے کاٹ ڈالے۔ تو یہ جمع کا صیغہ کیوں آ رہا ہے یہاں پہ؟ کیونکہ دیکھیں رضامندی سب کی تھی، ٹھیک ہے، پوری قوم، جو آلموسٹ پوری قوم ان کی اس غلط کام کے اندر انوالو تھی اور اس کی بیک پر تھی جس نے کوچے کاٹے تھے۔ اس سے بھی ہمیں بہت بڑا لیسن ملتا ہے کہ برائی کا ساتھ دینا، برائی کی حوصلہ افزائی کرنا برابر کی برائی ہوتی ہے، اور یہ آپ بہت دفعہ پڑھ بھی چکے ہیں۔ کسی بھی طریقے سے اگر برائی میں ساتھ دیا جائے، بدنی طور پر، مالی طور پر، مورل سپورٹ ہو، زبانی سپورٹ، کچھ بھی، تو آپ برائی میں شریک سمجھے جاتے ہیں، اور اسی طرح بالکل اچھائی کا بھی معاملہ ہے۔ تو یہاں پر ایک شخص کے غلط فعل کو سب سے منسوخ کر دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے کہا انہوں نے اس کے کوچے کاٹ ڈالے۔
وَأَتَوْا اور انہوں نے نافرمانی کی ان امر ربہم اپنے رب کے حکم سے۔ اتو کا جو لفظ ہے نا اس کے معنی ہوتے ہیں تکبر کی وجہ سے سرکشی کرنا، تو انہوں نے سرکشی کی، نافرمانی کی اپنے حکم اپنے رب کے حکم سے، اور کہنے لگے، قوم کہنے لگی یا صالح، اے صالح۔ اب یہ طرز تخاطب بھی دیکھیں ان کا کہ کتنا ہی بدتمیزی والا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں یا صالح، تو کہتے ہیں اے صالح ایتنا لے آؤ ہمارے پاس، بما ساتھ اس کے جو تعیدنا تو وعدہ کرتا ہے ہم سے، ان کنت من المرسلین اگر تو رسولوں میں سے ہے۔ تو کس کا وعدہ کرتے تھے وہ ان سے؟ صالح علیہ السلام عذاب کا وعدہ کرتے تھے، اور انہوں نے ان کو وارن بھی کیا تھا کہ دیکھو، پچھلی آپ نے تفسیر میں پڑھا ہے کہ اس کو نہ چھونا غلط طریقے سے، برائی کے ساتھ۔ ہاں پیچھے آپ نے پڑھا تھا وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ اس کو برائی کے ساتھ نہ چھونا ورنہ تمہارے اوپر دردناک عذاب آئے گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ تو نے یہ کہا تھا چل تو لے آ، ہم نے تو اس کے کوچے کاٹ دی۔ ٹھیک ہے، یہ اتنی زیادہ سرکشی ہے، تو کر لے آؤ وہ عذاب، تو لے آؤ۔ تو اب کیا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ لے آؤ جو عذاب لانا ہے، کہ ہم تو نہیں لائے، کاٹ دی ہم نے تو کچھ جو ہم نے کرنا تھا کر لیا۔ تو عذاب تو آ گیا ان کے اوپر، پھر ظاہر ہے کہ انہوں نے ایک تو اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، اور موزانہ طور پہ جو اونٹنی تھی اس کے ساتھ یہ سلوک کیا، تو کیا ہوا فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، تو ان کو پکڑ لیا ایک زلزلے نے، فَأَصْبَحُوا تو وہ ہو گئے، فی دارہم جاسمین اوندے منہ گرے پڑے ہوئے تھے، گرنے والے۔ جاسمین کا لفظ جو ہے جا سوا اور میم سے ہے، اور جاسم کی جمع ہے، اور جسمہ کے مطلب ہوتے ہیں پرندے کا سینے کے بل، جو زمین کے اوپر بیٹھنا، سینے کے بل پرندے کا، تو اسی لیے اوندھے منہ آ رہے ہیں کہ وہ جاسمین اپنے گھروں میں اوندھے منہ گرے پڑے ہوئے تھے۔ تو اصل میں ان کو وارن کیا تھا انہوں نے صالح علیہ السلام نے کہ 3 دن کے بعد تم پر عذاب آ جائے گا، ابھی آپ کو آیت بھی بتاتی ہوں۔ تو عذاب تھا کیا کہ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، پکڑ لیا ان کو شدید زلزلے نے۔ رجفہ کا جو لفظ ہے اس کا لفظی معنی ہوتا ہے جھٹکے لگنا ہے، بہت زور زور سے کسی چیز کا لرزنا۔ تو ان کو پکڑ لیا شدید زلزلے نے، اور جگہ سے پتہ چلتا ہے کہ اس زلزلے سے پہلے شدید چنگاڑ بھی تھی جس نے ان کے کلیجے پھاڑ دیے، اور وہ اوندے منہ گر گئے۔ جو اپنی سرکشی کی وجہ سے نہیں جھکے تھے ان کو چنگاڑ کے ذریعے جھکا دیا گیا، یعنی ان کی پوزیشن کیا تھی کہ جیسے سجدے میں پڑے ہوتے ہیں، اوندے منہ گرے تھے۔ اور فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اصبحا کا جو لفظ ہوتا ہے صبح کے وقت کسی کام کو کرنے کے لیے ہوتا ہے، تو صبح کے وقت ان کے اوپر یہ عذاب آیا تھا، اور سب کے سب اپنے منہ گھروں میں اوندے منہ پڑے ہوئے تھے۔ اب آپ نوٹ کریں کہ جو قوم عاد کے بارے میں آپ نے پڑھا تھا پیچھے کہ ان پر بھی عذاب آیا تھا، تو ان کی پوزیشن کیا تھی عذاب کے بعد؟ ان کی پوزیشن اور ان کی پوزیشن میں فرق ہے۔ ٹھیک ہے، کیوں فرق ہے؟ کہ جیسے جس کے کرتوت تھے اسی طرح کی ان کے مرنے کے بعد عذاب اور پوزیشن ہوئی۔ قوم عاد کیسی کٹی پڑی ہوئی تھی؟ پیچھے آپ نے پڑھا تھا کہ جیسے کھجور کے بڑے بڑے تنے ہوں، ان کو کاٹ کے ڈال دیا گیا ہو۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو اپنی جسمانی طاقت اور قوت پر بہت ناز تھا، اور قوم سمود میں یہ اکڑ تھی کہ ہم تو بڑے انجینئرڈ قسم کے لوگ ہیں، بڑے اسکلڈ ہیں، پہاڑوں کو تراش کے گھر بنا لیتے ہیں۔ تو پھر ان کو اوندے منہ اللہ کے سامنے نہیں جھکے تھے، جھکے ہوئے پوزیشن میں ان کو موت آئی۔ اس کے بارے میں یہ جو عذاب ہے سورہ ہود آیت نمبر 65 میں آتا ہے، ہود 65، فَأَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ۔ انہوں نے کوچے کاٹ ڈالی اس کی اونٹنی کی، تو فقالا تو کہا ان کے نبی نے بس فائدہ اٹھاؤ اپنے گھروں میں 3 دن، اور یہ ایسا وعدہ ہے غیر مکذوب جو جس میں ذرا بھی جھوٹ نہیں ہے، عذاب کا وعدہ وہ آ کر رہے گا۔ سورہ ہود 67 میں آتا ہے وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، جن لوگوں نے ظلم کیا ان کو چنگھاڑ نے پکڑ لیا۔ سورہ شمس 14 میں آتا ہے فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، تو انہوں نے جھٹلایا اس کو اپنے نبی کو، فَعَقَرُوهَا اور اونٹنی کی کوچے کاٹ ڈالی، تو شدید طریقے سے ان کے اوپر عذاب ہلاکت بھیجی گئی، فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ، شدید ہلاکت بھیجی گئی،
बिज़म्बिहिम, बावजह उनके गुनाह के, फसव्वाहा, तो बराबर कर दिया गया सबको, सबका सफाया कर दिया गया। कहते हैं कि जो इनका इलाका है ये 500 किलोमीटर लंबा था, 150 किलोमीटर चौड़ा था, जिस पर अजाब आया था, और पहाड़ों के टुकड़े टुकड़े होकर उड़ गए थे, और आज भी उनके आसार वहां पर मौजूद हैं, कौम समूद के। तो फतवल्ला, तो वो मुंह मोड़ गया, अनहुम, उनसे, वकाला, और कहा, या कौमी लक़द अबलग़तुकुम रिसालत रब्बी व नसहतु लकुम वलाकिन ला तुहिब्बूनन नासिहीन। अब उनके नबी ने जो है उनसे आखिरी खिताब किया। उन्होंने कहा कि देखो, मैंने तो बस्ती छोड़ कर जा रहे हैं ना, जैसे अल्लाह का हुक्म उनका था कि आप बस्ती छोड़ के चले जाएं। कौम समूद की जो है तकरीबन 4-5 लाख की आबादी थी, और इसमें ईमान लाने वाले तकरीबन 120 थे, जो रिवायात से पता चलता है। तो सालेह अलैहिस्सलाम अजाब से पहले ये खिताब कर रहे हैं, और जब बस्ती छोड़ के जा रहे हैं ईमान वालों के साथ, तो कहते हैं कि देखो मेरी कौम, मैंने तो अपना फर्ज पूरा कर दिया। हाँ, अब लग़्तुकुम रिसालत रब्बी, मैंने तो अपने रब के पैगामात तुमको पहुंचा दिए, व नसहतु, और तुम्हारी खैर ख्वाही की, तुम्हें नसीहत की, हाँ वो भी कर दिया मैंने। लेकिन तुम्हारा मसला तो ये है कि तुम वलाकिन ला तुहिब्बून अन्नासिहीन, कि तुम्हें तो नसीहत करने वाले, खैर ख्वाही करने वाले पसंद ही नहीं आते। तो फिर वो ये जो सालेह अलैहिस्सलाम है, ये ईमान वालों को लेकर वहां से निकल गए थे, और फलस्तीन के करीब रमला के मकाम पर जाकर बस गए थे, और वहीं पर इनका इंतकाल हुआ था। यहाँ पर हमारे लिए सबक एक दो बहुत अहम है। नंबर 1 तो यही सबक है कि अगर किसी कौम के पास अल्लाह का पैगाम पहुंच जाता है किताब की शक्ल में, नबी की शक्ल में, फिर भी वो ना माने, पैगंबर के पैगामात को, अल्लाह के अहकामात को जुटलाए, और अपने तरीकों पे, अपनी मनमानी चीजों के ऊपर सॉरी, अपनी मनमानी जो है एक चीजों पर चलता रहे, दिल की मानता रहे, तो उस पर किसी तरह से भी अजाब आ सकता है, और सूरत तो कोई भी हो सकती है। अगर अपने नबी की बातें ना मानी जाएं, हमारे पास भी तो नबी आ चुके हैं, इतने जबरदस्त नबी आ चुके हैं, अफजलुर रसूल आ चुके हैं, जिनके लिए लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि अस्वतुल हसना है, बहुत अच्छा नमूना है। लेकिन हम अगर उनके नमूने पे ना चलें, उनकी कौम, उनकी उम्मत ना चले, और उनकी जो अस्वा हसना है उसको इग्नोर कर दे, तो फिर अजाब तो कई तरीकों से आते हैं, अगर इंसान सोचे तो। सोचने की बात है। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने कहा कि अपनी कौम से कि तुम्हारा मामला तो यह है कि तुम जो नसीहत करने वालों को पसंद नहीं करते, तो ये आज फिर आजकल भी ऐसा ही मामला है, बिल्कुल सेम यही मामला है कि लोगों को ला तुहिब्बून नासिहीन, नसीहत करने वाले पसंद ही नहीं आते, अवॉइड करते हैं उनको, कि अच्छा वो उनके पास तो बैठो, तो वो तो कोई हदीस सुनाएंगी, कहेंगे ऐसा नहीं करो वैसा नहीं करो, तो नासिहीन को आज भी लोग पसंद नहीं करते हैं। ये तो हर जमाने में लोगों की नफ्सियात रही है कि अमूमी तौर पे लोग नासिहीन को पसंद नहीं करते, हालांकि नासिहीन को आप पसंद करेंगे तभी तो आपकी इस्लाह होगी। तो बहरहाल यहाँ पर समूद, कौम समूद और सालेह अलैहिस्सलाम का की बात खत्म होती है। आगे है वलूतन, और लूत अलैहिस्सलाम को, यानी इस वलूतन का मतलब क्या है कि लूत अलैहिस्सलाम को भी हमने भेजा कौम की तरफ, लोगों की तरफ। इस क़ाला, जब उसने कहा, लिकौमे ही, अपनी कौम से, अतअतूना, क्या तुम सब आते हो, अल्फाहिशा, बेहयाई को, फाहिशा को, मा सबक़कुम, नहीं सबकत की तुमने, बिहा, इसके साथ, मिन अहदिन मिनल आलमीन, ये जो काम तुम बेहयाई की तरफ आते हो, इसमें तुमने सबकत नहीं की है किसी भी एक के ऊपर जहान वालों में से, यानी तुम इस काम को इजाद करने वाले हो, ये मतलब है इसका। तो सालेह अलैहिस्सलाम के लिए देखें, यहाँ पर अखाहुम का लफ्ज नहीं आया है कि सालेह अलैहिस्सलाम को उनके भाई सालेह अलैहिस्सलाम को भेजा गया। तो क्यों नहीं आया है? क्योंकि जो सालेह अलैहिस्सलाम थे, वो जिन कौम के ऊपर मबूस हुए थे ना, कौम सद्दूम, ये उस कौम में से नहीं थे, ये आउटसाइडर थे, हिजरत करके आए थे ना, अपनी कौम में से नहीं थे। ठीक है। तो लूत अलैहिस्सलाम कौन थे? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। ठीक है। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ ही इनकी रहते थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इनकी परवरिश की थी, जेर तरबियत थे। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब निकले थे हिजरत करके अपनी बीवी सारा को लेके, जब उनको आग में डाला गया था तो उन्होंने हिजरत कर ली थी, तो ये लूत अलैहिस्सलाम भी इनके साथ थे।
اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے ان کو اردن کے علاقے میں بسایا تھا، اور اردن کے قریب ایک ایریا ہے جس میں کئی بستیاں ہیں، 5 بستیاں کہتے ہیں کہ وہاں پر تھیں، اب تو نہیں ہے، تھیں وہاں پر، جس کی مرکزی بستی صدوم کی بستی تھی۔ اور یہی علاقہ جو ہے وہ لوط علیہ السلام کا تبلیغ کا علاقہ تھا، ان کو مبعوث کیا گیا تھا انہی بستیوں کے اوپر، یہاں پر ان کو اللہ تعالیٰ نے نبوت دی تھی۔ تو بہرحال یہ اپنی قوم میں سے نہیں تھے، قوم صدوم میں سے نہیں تھے، تو ان کو یہاں پر مبعوث کیا گیا۔ تو کہتے ہیں یہ جو صدوم کی بستیاں ہیں یہاں پر، یہ یہیں پر تھی جہاں پر اب کیا ہے، بحر مردار ہے، ڈیڈ سی ہے، ٹھیک۔ تو جو ڈیڈ سی کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ اس میں بہت زیادہ سالٹ ہے، اور بالکل وہاں کوئی زندگی کے آثار نہیں ہے، کوئی جانور سروائیو نہیں کر پاتا، کیونکہ وہیں پر سے ان کی بستیاں ابھی کچھ ہی عرصے پہلے ڈسکور بھی ہوئی ہیں ڈیڈ سی کے اندر سے۔ تو ظاہر ہے سب سے زیادہ سخت عذاب جو آیا تھا وہ قوم لوط پر ہی آیا تھا۔ تو بہرحال جو ڈیڈ سی میں وہ ساری بستیاں ڈوب گئی تھیں، تو حضرت لوط علیہ السلام مبعوث ہوئے قوم صدوم کے اوپر، اور انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ یہ تم کیا کرتے ہو اتنا غلط کام، اتاتون الفاحشہ، کہ تم کھلی بے حیائی کو آتے ہو۔ فاحشہ آپ کو پتا ہے کہ فاحشہ کی ڈیفینیشن کیا ہے، کہ کھلی بے حیائی جس کا اثر دوسروں تک جائے، اور جس کو عقل، شریعت، معاشرہ سب کوئی برا سمجھے۔ تو انہوں نے کہا تم کھلی بے حیائی کو آتے ہو، اور تم نے اس کام کو ایجاد کیا ہے، یعنی تم سے پہلے کسی بھی شخص نے دنیا میں یہ کام نہیں کیا تھا۔ ما سبقکم، نہیں سبقت کی تم نے اس کام میں، من احد من العالمین، ایک بھی کسی سے جہان والوں میں سے، یعنی کسی ایک نے بھی تم سے پہلے یہ کام نہیں کیا تھا پورے جہان میں، اور تم نے یہ کام ایجاد کیا ہے۔ تو قوم لوط جو تھی، یہ صدوم والے کیا کرتے تھے، یہ ہم جنس پرستی کا شکار تھے، میل ہومو سیکشوالٹی، اور یہ فعل بد ایجادی انہوں نے کیا تھا، اس سے پہلے کسی نے پوری دنیا میں یہ کام نہیں کیا تھا، ایجاد کیا تھا، اور ان میں کوئی شرم و حیا بھی نہیں تھی، یہ کھلے عام بھی اس طرح کی بے حیائی کے کام کرتے تھے، جیسا کہ سورہ العنکبوت میں آتا ہے کہ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْکَرَ، کہ تم اپنی مجلسوں میں اس برے کام کو آتے ہو، اتنی کوئی بے حیائی تھی۔ تو پھر آگے وہ مزید بتاتے ہیں کہ کیا ہے یہ جس کام کو تم، برے کام کو کرتے ہو، کہ انکم، بے شک تم، لتأتون، البتہ تم آتے ہو، اور رجالا، مردوں کے پاس، شہوتن، شہوت کے ساتھ، من دون النسائی، عورتوں کو چھوڑ کے، یہ ہے ان کی خواہشہ، ہاں، کہ تم مردوں کو چھوڑ کے شہوت پوری کرنے کے لیے عورتوں کے پاس آتے ہو۔ شہوتن کا جو لفظ ہے نا، شہوت، اس کے معنی ہوتے ہیں نفس کا شوق سے کسی چیز کی طرف رغبت کرنا، نفس کا کسی شوق سے کسی چیز کی طرف رغبت کرنا۔ تو انہوں نے کہا تم یہ کیا فعل بد کرتے ہو، اور عورتیں کو چھوڑ کے جو ہے مردوں کی طرف شہوت اپنی پوری کرنے کے لیے جاتے ہو۔ تو بات یہ ہے کہ دیکھیں کہ یہ ایک فطری خواہش ہے جو انسان کے اندر رکھی گئی ہے، فطری طور پر ایک خواہش موجود ہے، لیکن اس کا جائز طریقہ کیا اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اس کو پورا کرنے کا، نکاح کر کے، ٹھیک، اپوزٹ سیکس کے ساتھ، یعنی فیمیل کے ساتھ نکاح کر کے، یہ طریقہ بتایا ہے جائز طریقہ، کہ جس کے ذریعے اپنی اس خواہش کو انسان پورا کر سکتا ہے، اور فطری طریقے سے پورا کرنے کا بتایا گیا ہے، جیسا کہ آپ سورہ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں کہ اس طریقہ جائز جو طریقہ نکاح کا ہے، اور نکاح کے بعد بھی شہوت کیسے پوری کی جائے گی، جو فطری طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، جائز طریقہ۔ اور اگر آپ دیکھیں تو کوئی جانور اور پرندے بھی فطرت کے طریقے کے خلاف نہیں کرتے، لیکن انہوں نے فطرت کے خلاف طریقہ استعمال کیا، تو ان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، سوری، ان کو ان کے نبی کہہ رہے ہیں کہ بل انتم قوم مسرفون، تم تو ایسی قوم ہو جو اسراف، حد سے ہی بڑھ چکے ہو، مسرفون، مسرف کی جمع اسراف سے، ساری حدیں تم کراس کر لی ہیں تم نے۔ تم سورہ شعراء آیت نمبر 166 میں آتا ہے، شعراء 166، بل انتم قوم عادون، وہاں کہتے ہیں وہ کہ تم تو ایسی قوم ہو جو بالکل ہی حدوں سے، اللہ تعالیٰ کے احکامات سے باہر نکل چکی ہو، سرکش ہو چکی ہو۔ تو جب انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا تو ان کی قوم نے کیا کہا، وما کان جواب قومہ، اور نہیں تھا جواب ان کی قوم کا، الا مگر یہ، ان کے قالو، انہوں نے کہا، اخرجوہم، نکال دو ان کو، من قریتکم، اپنی بستی سے، انہم اناسن،
یہ بے شک وہ لوگ ہیں یتطہرون جو بہت ہی پاکیزہ بنتے ہیں. وہ ناسن جو ہے وہ انس کی جمع ہے، جیسے ناس بھی اس کی جمع ہوتی ہے انس کی. اور یتطہرون کا روٹ طہر ہے، اور یہ باب تفاعل ہے تطہر سے، اور جس میں زیادہ شدت پائی جاتی ہے. تو قوم نے کیا جواب دیا جب ان کو سمجھایا؟ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ویسے ہی گندے لوگ ہیں نا، تم بڑے پاک باز ہو، نبی تم اور تمہارے جو ساتھ والے ایمان والے ہیں، تو ایسا کرو کہ ان کو جو ہیں لوط علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان والوں کو، جو پاک باز لوگ ہیں، ان کو بستی سے نکال دو. اور یہ انہوں نے تان اور تمسخر میں کہا کہ تم تو بہت پاک باز ہو اور ہم تو ہے ہی گندے، ہمارے ساتھ تم شامل نہیں ہوتے، ہر وقت واض و نصیحت کرتے ہو، تو ایسا کرو کہ نکال ہی دو ان کو بستی سے، پاکیزہ لوگ ہیں، ہم یہاں گندے بستی میں رہیں گے. تو نکال دو. اخرجوہم من قریتکم انہم اناس یتطہرون. تو دراصل یہ جواب انہوں نے کیوں دیا؟ کیونکہ ان کے اپنے قبیح فعل کی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں تھی کہ کیوں کرتے ہو. ان کے نبی نے سمجھایا کہ کیوں آتے ہو الرجال شہوۃ من دون النساء، تو جواب تو تھا ہی نہیں کوئی ان کے پاس. ہاں، کوئی پروف، کوئی دلیل نہیں تھی کہ وہ یہ کام کیوں کرتے ہیں. تو اب کیا کیا؟ وہ تان و تشنی پہ اتر ہے، تمسخر پہ اتر ہے کہ اچھا تم بہت پاکیزہ ہو تو تم ہی بستی چھوڑ کے چلے جاؤ. اور اگر آپ دیکھیں تو آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی کو آپ حق بات بتائیں، سچ بات بتائیں، اور اس کے پاس جواب دلیل کے ساتھ نہ ہو، تو کیا ہوتا ہے؟ ریئیکشنری ہو جاتا ہے، ریٹیلیٹ کرتا ہے اور غلط باتیں کرنے لگتا ہے. ذاتیات تک پر لوگ آ جاتے ہیں کہ اچھا تم خود تو یہ کرتی ہو تو ہمیں ہی کہتی ہو، تم اپنے آپ کو دیکھو. تو یہ آج بھی ہوتا ہے، پہلے بھی ہوتا تھا. انسان نہیں بدلتا، نفسیات بھی نہیں بدلتے، حالات بدل جاتے ہیں، اور صرف جو ٹینیورس ہوتے ہیں وہ بدل جاتے ہیں. تو بہرحال انہوں نے کہا تم پاکیزہ لوگ ہو تو تمہیں انہی کو بستی سے نکال دو، پھر ہم یہیں پر گندے لوگ رہتے رہیں گے. فَأَنجَيْنَاهُ، تو بس نجات دی ہم نے اس کو. کس کو؟ جو لوط علیہ السلام تھے. وَأَهْلَهُ، اور اس کے گھر والوں کو. إِلَّا امْرَأَتَهُ، سوائے اس کی بیوی کے. لوط علیہ السلام کو نجات دی گئی اور ان کے گھر والوں کو، سوائے اس کی بیوی کے. بیوی کو نہیں دی گئی. کانت من الغابرین، تھی وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے. بیوی پیچھے رہ گئی. غابرین کا لفظ غبار سے ہے، غابرہ غابر کی جمع ہے. اور پیچھے رہ جانے والوں کو غابر کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ جب قافلہ گزر جاتا ہے تو غبار پیچھے رہ جاتا ہے. تو بہرحال اب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نجات دی ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو. تو گھر والے کون تھے؟ لوط علیہ السلام اور ان کی صرف 2 بیٹیاں تھیں، اور یہی صرف ایمان لانے والے بھی تھے. ٹھیک ہے، ایمان بھی صرف لوط علیہ السلام کے ساتھ ان کی 2 بیٹیاں لائی تھیں، اور ان کی بیوی دکھاوے کا ایمان لائی تھی. سورہ زاریات 36 میں آتا ہے، الزاریات 36، وما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہاں پر ہم نے لوط علیہ السلام کے گھر کے علاوہ کوئی گھر بھی مسلمانوں کا نہیں پایا. تو ان کے گھر میں بھی ان کی 2 بیٹیاں تھیں جو ایمان لائی تھی. تو یہ لوط علیہ السلام اور آلہ کون تھے؟ ان کی 2 بیٹیاں بچا لی گئیں، اور بیوی جو تھی وہ بچائی نہیں گئی، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، غابرین میں سے تھی. کیونکہ جو بیوی تھی لوط علیہ السلام کی، وہ لوط علیہ السلام کے اس میں ان کی قوم میں سے نہیں تھی. لوط علیہ السلام تو باہر سے آئے تھے نا. جب وہ باہر سے ہجرت کر کے آئے تھے تو انہوں نے قوم صدوم میں سے ہی ایک عورت سے شادی کی تھی، وہ ان کی بیوی تھی. اب یاد رکھیں کہ وہ بد کردار تو ہرگز بھی نہیں تھی. یہ نہیں کہ بد کردار تھی یا اس طرح کی کوئی بات ہے، نبی کی بیوی کبھی بھی بد کردار نہیں ہو سکتی. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ان کی ہمدردیاں ان کی بیوی کی اپنی قوم کے ساتھ تھی، کیونکہ قوم صدوم سے تعلق رکھتی تھی. تو وہ ان کے کام کو برا نہیں سمجھتی تھی بلکہ ہمدردی رکھتی تھی. تو وہی بات ہے نا، بروں کو جو برا نہیں سمجھے بلکہ اس کو سپورٹ کرے کسی بھی طریقے سے، تو پھر ظاہر ہے وہ عذاب کا شکار ہوتا ہے. تو یہی ہوا کہ لوط علیہ السلام کو ہدایت کی گئی کہ نکل جاؤ اپنی بیٹیوں کو لے کر، اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا. اور پیچھے مڑ کر کیوں نہیں دیکھنا؟ اس لیے کہا گیا کیونکہ دیکھیں جب عذاب آ رہا ہو اور انسان پیچھے مڑ کر دیکھ لے تو ٹھٹک کر رک جاتا ہے نا، خوف زدہ بھی ہو جاتا ہے، تو عذاب کا شکار ہو سکتا ہے. تو یہی ہوا کہ بیوی بھی ان کے ساتھ ہی نکلی تھی، لیکن جب پیچھے عذاب شروع ہوا تو اس نے جیسا حکم تھا کہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا کیونکہ ہمدردی تھی قوم سے. تو دیکھنے لگی کہ قوم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے.
تو بس ایک پتھر آ کے لگا، وہ جو مسومتن نشان زدہ پتھر برسے تھے، اور وہ مر گئی۔ اس میں بھی ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ اللہ کے ہاں صرف ایمان اور اعمال کام آئیں گے۔ اللہ کے ہاں کس چیز کی وقت ہے؟ صرف ایمان کی اور اعمال کی ہے۔ اس کے علاوہ کسی کا نسب، ایون نبی کی بیوی ہونا بھی کام نہیں آیا، جیسے نوح علیہ السلام کے بیٹے کو نبی کا بیٹا ہونا بھی کام نہیں آیا اگر ایمان نہیں لایا تھا۔ پھر ان کے ساتھ کیا ہوا تھا قوم لوط کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، تو ہم نے برسائی ان کے اوپر بارش۔ فَانظُرْ، تو دیکھو، کیف کان عاقبۃ المجرمین، کہ کیسا ہوا انجام مجرمین کا۔ تو امطرنا کا لفظ مطر سے ہے، مطرا جیسے آگے آ رہے ہیں، بارش کے لیے ایک عام لفظ ہے جو استعمال ہوتا ہے، بارش کے لیے عام لفظ ہے۔ تو امطرنا بارش برسانا۔ بارش کے لیے قرآن میں اور بھی الفاظ استعمال ہوئے، کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھے، جیسے ایک لفظ آتا ہے طل، توئے لام اور لام کے اوپر تشدید، طل، جو آپ نے سورہ البقرہ میں پڑھا تھا کہ فَإِن لَّمْ يُصِيبَهَا وَابِلٌ فَالطَّلْ، تو اگر اس کو تیز بارش نہ بھی پہنچے تو فوار ہی کافی ہوتی ہے۔ تو طل کہتے ہیں فوار کو، اور وابل کس کو کہتے ہیں؟ شدید بارش کو، شدید قسم کی بارش کو کہتے ہیں۔ تو یہ بھی ہے۔ پھر اس کے بعد قرآن میں ایک لفظ ودق بھی آیا ہے، تو ودق کہتے ہیں کہ جو بہت دیر تک بارش جاری رہے، ہاں؟ ودق، ٹھیک ہے، آہستہ آہستہ ہوتی رہے اور دیر تک چلتی ہی رہے۔ پھر غیث کا لفظ بھی بارش کے لیے آتا ہے قرآن میں، کمثل الغیظ، ہاں؟ تو غیث کون سی بارش ہوتی ہے؟ جو ضرورت کے مطابق اور وقت کے اوپر ہو اور ضرورت کے مطابق ہو، اور جو انسان مانگ کر لیتا ہے، کبھی مانگتے ہیں نا دعائیں، تو وہ غیث کہلاتی ہے۔ اسی طرح سیب کا لفظ بھی آتا ہے، سورہ البقرہ میں یہ آپ نے پڑھا تھا، او کسیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق۔ تو سیب کون سی بارش ہوتی ہے؟ جس میں بادل بھی خوب گرجے اور بجلی کی چمک وغیرہ بھی ہو، تو اس کو سیب کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ تھوڑی سی انفارمیشن تھی بارش کے بارے میں۔ تو اب قوم لوط کے ساتھ کیا ہوا تھا کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ان کے اوپر ہم نے بارش برسائی۔ تو قوم لوط کے اوپر کیسی بارش ہوئی تھی؟ ان کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی تھی، پکی مٹی کے پتھر ان کے اوپر برسے تھے، بہت ہی نوکیلے اور نشان زدہ تھے، نشان لگے ہوئے تھے ان کے اوپر کہ کون سا پتھر کس کو لگنا ہے۔ سورہ زاریات آیت نمبر 33-34 میں آتا ہے، زاریات 33-34، لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينٍ مُّصَوَّمَةٍ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ، کہ ہم نے ان فرشتوں کو اس لیے بھیجا ان کے اوپر کہ ان کے اوپر پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسائے، مُّصَوَّمَةٍ عِندَ رَبِّكَ، جو رب کے پاس سے نشان لگ کے آئے تھے، للمسرفین، اسراف کرنے والوں کے لیے۔ اور کیا کیا گیا تھا ان کے ساتھ؟ ان کی ساری بستیاں جو ہیں، جبرائیل علیہ السلام اپنے پر نیچے ڈالا، ساری بستیاں اٹھائیں، اوپر لے کر گئے اور اپ سائڈ ڈاؤن کر کے نیچے پٹک دیا، ٹھیک ہے؟ اوپر کا جو حصہ تھا بستیوں کا وہ نیچے چلا گیا، اتنے زور سے ان کو پٹک دیا گیا۔ اسی لیے قرآن میں قوم لوط کی جو تباہ شدہ بستیاں ہیں ان کے لیے مؤتفقات کا لفظ آتا ہے، مؤتفقاتی، الٹ جانے والی بستیاں۔ تو یہ الٹ دی گئی تھیں۔ اور یہ بھی سورہ ہجر میں ایسی بات آتی ہے، سورہ الحجر کی آیت نمبر 74 ہے، الحجر 74، فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مِنْ حِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ، تو ہم نے کر دیا ان کا اوپر والا حصہ نیچے والا، اور ہم نے ان کے اوپر پتھر برسائے پکی ہوئی مٹی کے۔ تو اب دیکھیں کہ ان کی بستیوں کو اپ سائڈ ڈاؤن کیوں کر دیا گیا؟ سوچنے کی بات ہے نا، کیونکہ وہ بھی فطرت کے طریقے کو الٹا رہے تھے، الٹ کر رہے تھے نا، تو ان کو اسی طرح الٹا کر پھینکا گیا، نیست و نابود کر دیا گیا۔ تو بستیاں اتنی زور سے پھینکی تھی جبرائیل علیہ السلام نے کہ وہ بہت نیچے زمین میں دس گئیں، اور وہاں سے پانی نکل آیا، سمندر بن گیا، ڈیڈ سی۔ اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ عرصہ پہلے یہ ڈیڈ سی یا بحر مردار سے ان بستیوں کے نشانات بھی ملے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو، سبھی سے کہہ رہے ہیں دیکھو مجرموں کا کیا انجام ہوتا ہے، اللہ کے اور رسول کے نافرمانوں کا، فطرت کے طریقے سے الٹ کرنے کا، لوگ کرنے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے۔ تو آج بھی آپ دیکھیں فطرت کے خلاف لوگ کر رہے ہیں، چل رہے ہیں۔
بہت ساری جگہوں پر جو ہے اس فعل بد کو لیگلائز کر دیا گیا. عجیب ہی کیا کہنا چاہیے، سرکشی کا اور عطو کا اور انتہائے ہیں. مصرفین بن چکے ہیں لوگ، بہت زیادہ اسراف کر کے لیگلائز کر دیا گیا. انتہا ہے نا. تو اگر ہم سوچیں اور دیکھیں، غور کریں، تو عذاب تو آج بھی آتے ہیں. بہت بڑے بڑے عذاب آتے ہیں جہاں پر لیگلائز کر دیا گیا. کبھی سونامی آ جاتا ہے، کبھی برف باری کا شدید طوفان آتا ہے، اور کبھی وہاں پر ٹورناڈو چلتے ہیں، ایک تہس نہس ہو جاتا ہے سارا نظام. تو بات سمجھنے کی ہے کہ اگر فطرت کے خلاف کوئی چلتا ہے، سرکشی کرتا ہے، عذاب آج بھی آتے ہیں، لیکن ان کی نوعیت مختلف ہوتی ہے. اور سمجھیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بھی عذاب ہی ہیں. تو بہرحال یہاں پر لوط علیہ السلام کا ذکر ختم ہوا ہے. وَإِلَى مَدْيَنَ، اور مدین کی طرف، أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا. مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا. شعیب علیہ السلام جو تھے وہ اپنی قوم میں سے ہی مبعوث کیے گئے تھے، اس لیے پھر أَخَاهُمْ کا لفظ آیا ہے. شعیب علیہ السلام کا ذکر قرآن میں تقریباً 11 مرتبہ آیا ہے. ان کی بعثت جو ہے مدین کے علاقے پہ ہوئی تھی، جیسا کہ آیت بتا رہی نا، ویلا مدین اخاہم شعیبا. مدین کے لوگ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدیان کی اولاد میں سے تھے. ابراہیم علیہ السلام کے جو 3 بیٹے بچ گئے تھے، ان میں سے ایک بیٹا مدیان تھا، اس کی اولاد میں سے یہ لوگ تھے. ان کے اولاد میں سے، پوتوں وغیرہ میں سے تھے یہ مدیان کے لوگ. اور مدیان جو بیٹا تھا نا ابراہیم علیہ السلام کا، یہ ان کی تیسری بیوی سے تھا، کنتورا جن کا نام آتا ہے. 3 بیویاں تھیں نا ان کی، ہاجرہ علیہ السلام، سارہ علیہ السلام اور کنتورا. کہیں کنتورا آتا ہے، کہیں کتورا بھی آتا ہے. تو بہرحال یہ جو مدین کے لوگ تھے، مدیان کا علاقہ، یہ اس کا نام ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدیان کے نام پر ہے، مدین. اور ان کی قوم کو آل مدیان بھی کہا جاتا ہے، اور علاقے کو مدین کہا جاتا ہے. تو مدین کا علاقہ کہاں ہے؟ اردن کے قریب ہے، حجاز کے شمال مغرب میں، ریڈ سی کے قریب، ریڈ بحر احمر جس کو اردو میں کہتے ہیں. ٹھیک ہے، بحر احمر کے قریب ہے. یعنی یہ سمندری علاقہ تھا، ساحلی علاقہ تھا. اور یہ علاقہ جو ہے مدین کا، یہ شام، مصر، فلسطین وغیرہ اگر آپ جائیں تو ہر کسی کے راستے میں پڑتا تھا. یعنی قافلے جو پرانے زمانے میں چلتے تھے بزنس وغیرہ کے لیے، تو وہ سارے مدین کے علاقے سے ضرور گزرتے تھے. تو اس لیے مدین کا علاقہ بھی ایک بہت بڑا بزنس سینٹر تھا، ٹھیک ہے، تجارتی مرکز تھا. تو یہاں کے لوگ بھی شروع میں تو دین ابراہیمی پر قائم رہے. پھر ابراہیم علیہ السلام کے جانے کے تقریباً 400-500 سال کے بعد ان میں بھی خرابیاں آنی شروع ہو گئیں. ہر قسم کی دینی اور اعتقادی اور اخلاقی برائیاں کا شکار ہو گئی ہے مدین کی قوم بھی. سب سے بڑی اعتقادی بیماری ان میں بھی شرک تھی. اور اخلاقی برائی کیا تھی ان کے اندر؟ قوم مدین میں ناپ تول میں ہیرا پھیری کرتے تھے، بددیانتی کرتے تھے. بزنس تھی نا، ہر قسم کی کاروباری جو بددیانتیاں اس میں انوالو تھے. پھر لوٹ مار کرتے تھے قافلوں کے اوپر، ڈکیت کرتے تھے، ڈراتے دھمکاتے تھے لوگوں کو، وغیرہ وغیرہ. تو ان کی طرف شعیب علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا، اور ان کا پورا نام شعیب بن میکائل تھا. اور شعیب علیہ السلام کو خطیب الانبیاء کا لقب بھی ملا ہے. خطیب الانبیاء یعنی خطابت ان کی بہت اچھی تھی. خطابت کس کو کہتے ہیں؟ خطاب کرنا. بولنے میں بہت اچھے تھے، تقریر میں بہت اچھے تھے. تو انہوں نے بھی اپنی قوم سے کیا کہا؟ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. انہوں نے کہا اے میری قوم، اللہ کے سوا تمہارے لیے کوئی بھی معبود نہیں، تو صرف اس کی عبادت کرو. قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تو تحقیق تمہارے پاس آ چکی ہے روشن نشانی تمہارے رب کی طرف سے. تو روشن نشانی کس کو کہا انہوں نے؟ یعنی ایک تو اپنی نبوت کو کہا، اور دوسرے ابراہیم علیہ السلام کے صحائف کی طرف بھی اشارہ ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے صحائف آگے چل رہے تھے نا، تو اس کو دونوں کی طرف یہاں پر اشارہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کے صحائف اور شعیب علیہ السلام کی نبوت کی طرف. تو انہوں نے کہا تمہارے پاس روشن دلیل آ چکی ہے، یعنی تم ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات پر ہوتے ہوئے بھی کیسے شرک کر سکتے ہو؟ تمہارے پاس ان کے صحائف موجود ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے تمہیں سب کچھ، اتنے بڑے وہ توحید کے علم بردار تھے، اور میں تمہارے پاس اللہ کا نبی بن کے آیا ہوں تمہیں سمجھانے ہیں، تو پھر بھی تم کیسے یہ ساری برائیاں اور شرک کو اختیار کر سکتے ہو؟
تو اپنی قوم سے انہوں نے کہا جو ان کی برائیاں تھی اس کے کریکشن کے لیے کہ فاوفو، تو بس پورا کرو، الکیلا، ناپ کو، والمیزانہ، اور تول کو، ولا تبخسوا الناس، اور نہ تم کم کر کے دو لوگوں کو، اشیاءہم، ان کی چیزوں کو۔ تبخسو کا جو لفظ ہے نا، بخسا، تو اس کے معنی ہوتے ہیں کہ کسی کے حق میں کمی کرنا، چاہے ظاہری طور پر ہو یا مانوی طور پر۔ تو ظاہری طور پر کیا ہے کہ آپ ناپ تول میں کمی کر لیں، ڈنڈی مار دیں، اور مانوی کیا ہے، حقوق میں کمی کر دیں۔ اور دوسرا معنی بخسا کا یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی کو بدل میں، یعنی اس کے پیسے کے بدل میں آپ ناقص اور کمتر چیز دے دیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ اپنی قوم کو واضح تبلیغ کر رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے اچھے بھلے تم ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات پر چل رہے تھے، تو تم میں یہ بگاڑ کیوں آ گیا ہے؟ تم ایسا کام نہیں کرو، پورا کرو ناپ کو اور تول کو۔ اور مکیال اور میزان یہ سب آپ پڑھ چکے ہیں۔ کئی اصل میں مکیال سے لینتھ ناپنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور لکوڈ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، میجر ہے ایک، ٹھیک ہے، اسم آلہ ہے، سمجھ لیں۔ مکیال اسم آلہ ہوتا ہے، اس سے کیل ہے۔ تو اور میزان کیا ہوتا ہے؟ وزن سے ہے، اسکیل کو کہتے ہیں، ترازو کو میزان، تو وہ سالڈ ناپنے کے لیے جو استعمال ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کسی بھی قسم کی ناپ تول میں ہیرا پھیری نہ کرو، پورا پورا ناپ تول کے دو، ڈنڈی نہ مارو، ترازو کو کے ساتھ ہیرا پھیری نہ کرو کہ کوئی میگنیٹ چپکا لو یا کچھ کر لو، پورا تول کے دیا کرو لوگوں کو۔ اور دوسری ہدایت کیا کی کہ تم لوگوں کی چیزوں میں، ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، ان کی اشیاء میں کمی نہ کرو، ہاں، لوگوں کے حق میں کمی بھی نہ کرو اور ان کی اشیاء میں بھی نہ کمی کرو۔ اب دیکھیں اگر اشیاء میں بھی کمی کی جائے تو حق میں کمی بھی ہو جاتی ہے نا۔ تو انہوں نے کہا کہ حصی اور مانوی دونوں طور پہ لوگوں کی چیزوں میں کمی نہ کرو، اور نہ ہی یہ کرو کہ جس چیز کا انہوں نے پیسہ دیا ہے اس سے کمتر درجے کی چیز دے دو۔ تو یہ سب نہ کرو، اور یہ سب وہ کرتے ہوں گے نا، تبھی ان کو یہ کہہ رہے ہیں ولا تفسدوا، اور نہ تم فساد کرو، فی الارض، زمین میں، بعد اصلاحہا، اس کے اصلاح کے بعد، زمین میں فساد برپا نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے۔ اور یہ پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ ایسا کیوں کہا جاتا ہے کہ جب زمین میں فساد نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے۔ زمین کی اصلاح کیسے ہو چکی ہے؟ اللہ تعالیٰ اصلاح کے لیے تمام احکامات بھیج چکے ہیں، کتابیں اور رسول بھیج چکے ہیں، تو اصلاح تو ہو چکی ہے۔ اب اگر انسان اللہ تعالیٰ کی جو پیغامات ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے قوانین ہیں، ان کے مطابق کام کرے گا، شریعت میں چلے گا، تو قوم یہ زمین کی اصلاح رہے گی، فساد برپا نہیں ہوگا، امن رہے گا۔ فساد اصلاح کا الٹ ہوتا ہے۔ تو زمین کی اصلاح ہو چکی ہے، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں، قرآن کتابیں آ چکی ہیں، رسول آ چکے ہیں، سارے احکامات بتا چکے ہیں، سارے ناپ تول کے بارے میں بھی بتایا جا چکا ہے کہ پورا پورا کر کے دو، شرک کے بارے میں واضح کیا جا چکا ہے۔ تو اب جب اصلاح ہو چکی ہے اس کے بعد تم فساد نہ پھیلاؤ کسی بھی قسم کا، فطرت اور شریعت کے مطابق کام کرو، کیونکہ اگر تم نے فطرت اور شریعت کے مطابق کام نہیں کیے تو زمین پر بگاڑ پیدا ہوگا۔ اللہ کے ساتھ شرک کیا، لوگوں کے حقوق تلف کیے، تو یقینی طور پر فساد فی الارض پیدا ہوگا۔ تو ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین، یہی بات تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو۔ یعنی کیا کہا انہوں نے کہ ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ تم شرک نہ کرو، سب سے پہلے ناپ تول کو پورا کرو، اور لوگوں کے حقوق پورے طریقے سے ادا کرو۔ یہ ہے مومن ہونے کا تقاضا، ایمان کا تقاضا۔ مزید بھی سمجھاتے ہیں نبی ان کے شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو، وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ، اور نہ تم بیٹھو، قعدہ سے بیٹھنا، ہر راستے میں، تُوعِدُونَ، تم ڈراتے ہو، وَتَصُدُّونَ، اور تم روکتے ہو، کس سے؟ ان سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے۔ کس کو روکتے ہو؟ من آمنا، جو ایمان لے آتا ہے، بھی ساتھ اس کے، اللہ کے راستے میں جو ایمان لے آتا ہے اس کو روکتے ہو اور ڈراتے ہو۔ اب تو ادونا کا لفظ وعدہ سے ہے، تو وعدہ کے معنی تو ہوتے ہیں مطلب کوئی کمٹمنٹ کرنا، وعدہ کرنا، تو یہاں پر اس کا معنی آ رہا ہے ڈراتے ہو۔ تو بات یہ ہے کہ جو او ادا ہوتا ہے نا، او ادا، اس کے معنی ہوتے ہیں باب میں جا کر
ڈرانا، کسی کو ڈرانا دھمکانا. تو اس لیے یہ تو ادون جو ہے او ادا سے ہے، اور اس لیے اس کا معنی ڈرانا کیا جا رہا ہے. تو وہ اپنی قوم کو کہتے ہیں کہ دیکھو نہ تم بیٹھو راستوں پر، اس لیے نہ بیٹھو کہ تم ڈراتے ہو لوگوں کو، اور راستوں کے اوپر بیٹھ کے اور ان کو روکتے ہو اللہ کے راستے سے. اب بالکل سراتے، تم ہر راستے پر بیٹھتے ہو اور لوگوں کو روکتے ہو. یہ اگر ظاہری طور پر دیکھیں تو یہ راستوں میں بیٹھتے تھے اور جو قافلے گزر رہے ہوتے تھے ان کو ڈراتے دھمکاتے تھے اور ان کے چیزیں چھینتے تھے، لوٹ مار کرتے تھے، ڈکیتی کرتے تھے. تو اس سے منع کر رہے ہیں ان کے نبی کہ ایسا نہ کرو. یہ لوگوں پر بیٹھ کے یہاں سے قافلے گزرتے ہیں، تم لوٹ مار کرتے ہو، ڈراتے ہو، یہاں سے گزرنا چھوڑ دیں گے، نقصان تمہارا ہی ہوگا اور اللہ کے حکم کی خلاف ورزی بھی ہے. تو ایسا نہ کرو کہ لوگ تمہارے ڈر کی وجہ سے ان راستوں سے گزرنا چھوڑ دیں. اور اگر مانوی طور پر دیکھیں تو لوگوں کو صراط مستقیم پر چلنے سے نہ روکو. سبیل اللہ کی بات ہو رہی نا، بتصدون عن سبیل اللہ من آمنا. تو جو ایمان لے آئے ہیں اللہ کے راستے پر، اس کو بھی اللہ کی طرف، اللہ کے راستے پر آنے سے نہ روکو مختلف طریقے ایجاد کر کے. تو اب تصدون عن سبیل اللہ من آمنا اور وتبغونہ عوجا، تم اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہو اور اللہ کے راستے میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہو. تو اللہ کے راستے میں ٹیڑھا پن کیسے تلاش ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ بھی ہم ذرا سا ریمائنڈر لے لیں، روکا کیسے جاتا ہے اور ٹیڑھا پن کیسے تلاش کیا جاتا ہے. وہی بات ہے، اللہ کے راستے سے کیسے روکا جاتا ہے لوگوں کو؟ اللہ کے احکامات پر نکتہ چینی کر کے، کرٹیسائز کر کے، احکامات پر اعتراضات کر کے کہ اللہ کے احکامات، وہ فلاں حکم تو سمجھ نہیں آتا، آج کل تو اس پر عمل نہیں ہو سکتا، اللہ کی حدیں بڑی ظالم ہیں، ظالمانہ ہے، نعوذ باللہ استغفار، ہاتھ کاٹ دیتے ہیں، رجم کر دیتے ہیں. تو پھر یہ کہ دین کا مذاق اڑا کے بھی روکا جاتا ہے، احکامات کا مذاق اڑا کے بنا کر بھی روکا جاتا ہے. تو یہ سب راستے کیا ہوتے ہیں؟ اللہ کے راستے سے یسدونہ میں بھی آتے ہیں اور وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا میں بھی آتے ہیں، ٹیڑھا پن تلاش کرنے میں بھی آتے ہیں. اب انہوں نے اپنی قوم کو یہ کیوں کہا شعیب علیہ السلام نے؟ کیونکہ قوم شعیب جو ہے وہ لوگوں کو جو راستے میں بیٹھتی تھی، اس کے دو مقاصد تھے. ان کے راستوں میں کیوں بیٹھتی تھی؟ دو مقاصد سے بیٹھتی تھی. ایک تو وہ تجارتی قافلوں پر لوٹ مار کرتے تھے، دوسرا کیا کرتے تھے کہ دور دور سے لوگ شعیب علیہ السلام سے ملنے آتے تھے. ٹھیک ہے، ان کو پتا چلا کہ یہاں پر نبی مبعوث ہیں، ان کی آواز و نصیحت سننے کے لیے آتے تھے. تو ان کے راستوں میں یہ بیٹھ جاتے تھے اور ان کو بہکاتے دھمکاتے تھے کہ دیکھو ان کے پاس نہ جاؤ، وہ کوئی نبی ابھی نہیں ہے، دھوکے باز ہے، اور اس کی باتوں پر اثر، ان کی تعلیمات کے متعلق مختلف قسم کی جاہلانہ نکتہ چینیاں کر کے لوگوں کو ان کے پاس جانے سے روکتے تھے، شعیب علیہ السلام کے پاس. ٹھیک ہے، تو اس لیے کہا گیا، انہوں نے یہ اس لیے کہا کہ ایک تم ولا تقعدوا بكل صراط، تم ہر راستے پہ نہ بیٹھو کہ تم ڈراتے ہو لوگوں کو، ایک تو ڈراتے دھمکاتے ہو، اور تصدون، اور تم روکتے ہو عن سبیل اللہ، ان لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہو، من آمن بہ، جو اللہ کے راستے پر آنا چاہتا ہے، ایمان لا چکا ہے. اور تم اللہ کے راستے میں تبغونہ عوجا، کجی تلاش کرتے ہو، ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہو تاکہ لوگ اللہ کے راستے کی طرف نہ آئیں. تو اے میری قوم، وَاسْکُرُوا، یاد کرو، اذ کنتم قلیلا، جب تم تھوڑے تھے، فکثرکم، تو اس نے کثیر کر دیا تم کو، کثرت دے دی تم کو. اب اللہ کی نعمتیں یاد دلا رہے ہیں، تذکیر بھی اعلی اللہ ہو رہی ہے کہ یاد کرو اللہ کے احسانات کو، کہ پہلے تم تھوڑے سے تھے، پھر اللہ نے تمہیں کثرت دے دی، تعداد میں بھی، ساز و سامان میں بھی، مالی طور پر یہ بہت مستحکم تھے. قوم شعیب نا امیر کبیر تھی، شعیب علیہ السلام خود بھی کھاتے پیتے انبیاء میں شمار ہوتے ہیں، بزنس کرتے تھے نا یہ لوگ. تو کہتے ہیں دیکھو اللہ نے تمہیں اتنا احسان کیا کہ فکثرکم میں دونوں معنی آتے ہیں، کہ تمہیں ویسے جو عددی کثرت ہے اس میں بھی دے دی اور ساز و سامان میں بھی کثرت دی ہے. اور ساتھ ہی پھر خبردار بھی کرتے ہیں نعمتیں یاد دلانے کے ساتھ ساتھ کہ وانظروا، اور دیکھو، کیف کان، کس طرح سے ہوا عاقبۃ المفسدین، مفسدوں کا انجام. کہتے ہیں پچھلی قوم سے سبق حاصل کرو کہ جنہوں نے بھی زمین پر فساد پیدا کیا، تم سے پہلے جو قومیں گزری ہیں، ان سے پہلے گزر چکی تھی نا، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط. تو دیکھو کہ جو مفسدین تھے ان کا کیا انجام ہوا. تو شعیب علیہ السلام نے
بہت ہی خوبصورت انداز میں بہت ہی جامع نصیحت کی، ہر طرح سے ان کو نصیحت کر دی، لیکن قوم کو پھر بھی ان کی نصیحت پسند نہیں آئی۔ سورہ ہود آیت نمبر 91 کا ترجمہ ہے، میں آپ کو سنا رہی ہوں، سورہ ہود 91 کا، کہ وہ کہنے لگے کہ شعیب ہمیں تمہاری جو کی ہوئی باتیں ہیں نا ہماری سمجھ میں نہیں آتی، ٹھیک ہے، جو تم کچھ ہمیں بتاتے ہو نا وہ ہماری عقل سمجھ میں نہیں آتا، اور ہم تو تم کو کمزور سمجھتے ہیں، اور اگر تمہارے خاندان کا ہمیں پاس نہ ہوتا تو ہم تم کو سنسار کر دیتے، ٹھیک ہے۔ یعنی ایک تو تمہاری باتیں ہیں جو تم کر رہے ہو ہماری عقل سمجھ سے باہر ہیں، کہ ہم اگر یہ سب کچھ کریں گے ایمانداری سے تو ہمارا تو بزنس پھل پھول ہی نہیں سکتا۔ اور بات یہ ہے کہ شعیب انہی کی بستی میں سے تھے نا، انہی کے قوم میں سے تھے، اپنی قوم میں سے تھے، تو انہوں نے کہا تمہارا یہ یہاں پر خاندان موجود ہے بہت بڑا، اگر اس کا ہمیں کوئی احساس نہ ہوتا تو ہم تم کو سنسار کر دیتے۔ تو انہوں نے جواب یہ دیا تھا وہاں پر ہی قوم شعیب علیہ السلام نے کہ اگر تمہیں میرے خاندان کا پاس ہے تو تم اس کا پاس نہ کرو، تم نے جو کچھ کرنا ہے وہ کر گزرو۔ تو بہرحال ان کی قوم کو انہوں نے بہت اچھے طریقے سے سمجھایا۔ مزید وہ کہتے ہیں کہ وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا، تو بس صبر کرو حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ اب یہ تقریباً آخری بات ہے جو انہوں نے کہی، اپنے ماننے والوں کو بھی اور نہ ماننے والوں دونوں کو خطاب کیا کہ دیکھو تم میں سے ایک گروہ تو وہ ہے جو ایمان لا چکا ہے، دوسرا وہ جو ہے وہ نہیں ایمان لایا، تو اب کیا کرو، دونوں ہی انتظار کرو، صبر کرو، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ خود ہی فیصلہ کر دے، سچ اور جھوٹ کو الگ الگ کر دے، وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ کس کا انجام کیا ہوتا ہے، یہ کہہ رہے ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، آپ کا 8واں پارہ ختم ہوا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو آگے کیا ہوا؟ قال الملأ الذین، کہا سرداروں نے، ان لوگوں نے، استکبروا، جنہوں نے استکبار کیا، من قوم ہی، اس کی قوم میں سے۔ کس کی قوم میں؟ شعیب علیہ السلام کی قوم کا ہی ذکر چل رہا ہے کہ انہوں نے اتنی اچھی واضح و نصیحت کی، تو اس کے جواب میں ان کے متکبر سردار کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں لَنُخْرِجَنَّكَ، البتہ ہم ضرور نکال دیں گے تجھ کو۔ لام جو ہے البتہ کے لیے، نون ہم کے لیے، خراجہ اس کا روٹ ہے، نون شد کے ساتھ جو ہے وہ ضرور کے لیے آ رہا ہے، تو کہتے ہیں ہم ضرور بالضرور نکال دیں گے تجھ کو، یا شعیب، اے شعیب، والذین، اور ان لوگوں کو بھی نکال دیں گے، آمنو، جو ایمان لائے ماں کا تیرے ساتھ، من قریتنا، اپنی بستی سے۔ ٹھیک ہے، یہ مائکس کا خیال کریں کائنڈلی۔ تو اب ہوا یہ کہ جب ان کی قوم کے متکبر سرداروں کی جو ہٹ درمی قائم رہی، اس کے باوجود کمزور لوگ جو تھے وہ ایمان لانے لگے شعیب علیہ السلام کے پر، اور ایک جمعیت بن کر وہ اٹھ کر یہ متکبر سرداروں کے سامنے آنے لگی۔ تو اب سردار کی نظر میں یہ سارے لوگ کھٹکنے لگے کہ اب ان کا کیا کریں۔ پہلے تو وہ ان کو کہہ چکے تھے کہ وہ باز آ جائیں، وہ نہیں باز آئے تھے، تو اب انہوں نے دھمکی دینے پر اتر آئے قوم کے متکبر سردار، کیونکہ اصل میں عقلی اور عملی اور دلیلی دلائل کے طور پر تو وہ مات کھا چکے تھے نا، کوئی ان کے پاس دلیل نہیں تھی، تو اب ڈنڈے کے زور پہ انہوں نے مسئلے کا حل نکالنا چاہا۔ تو پیغمبر کو اور ایمان والوں کو دھمکی دے رہے ہیں، اور جہالت کی سب سے بڑی دلیل یہی ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ جب اس کو کوئی دلیل نہ ملے تو پھر وہ دھمکیوں کے پر اتر آئے۔ تو انہوں نے کہا کہ اے شعیب، بس اب تمہارے پاس دو ہی آپشنز ہیں، دو ہی باتیں ہیں جن میں سے تمہیں ایک لازمی قبول کرنی پڑے گی۔ نمبر 1 کیا ہے کہ لَنُخْرِجَنَّكَ، ہم تم کو نکال دیتے ہیں، اور ان لوگوں کو بھی، وَالَّذِينَ آمَنُوا، ماں کا تمہارے ساتھ اپنی بستی میں سے، پہلی آپشن۔ دوسری آپشن کیا ہے؟ او لا تعودن، یا یہ کہ البتہ تم ضرور پلٹ آؤ گے، فی ملتنا، ہماری ملت میں۔ دوسری آپشن یہ تھی کہ تم واپس ہمارے دین کے اوپر پلٹ آؤ۔ یہ دو آپشن ہے تمہارے پاس، اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں ہے۔ ایک کیا، یا تو نکل جاؤ، تبلیغ سے باز آ جاؤ، اور تم اور تمہارے ساتھی جو ہیں وہ نکل جائیں، ٹھیک ہے، ہماری بستی ہی چھوڑ دیں، چلے جائیں۔ یا دوسری کیا ہے، یہ اس نئے دین کی تبلیغ کو چھوڑ دو اور ہمارا پورا دین اختیار کر لو، پرانا دین جو ہے اس کے اوپر لوٹ آؤ۔ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، تعودن کا لفظ جو ہے عین واو دال اس کا روٹ ہے،
اور آدھا یعودو، اعادہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ پلٹنا، لوٹنا. تو اس نے دو آپشنز قوم نے نبی کو دے دی. تو وہ کیا جواب دیتے ہیں شعیب علیہ السلام؟ قال اولو کننا کارہین، انہوں نے کہا اگرچہ میں ہوں ناپسند کرنے والوں میں سے. یعنی کارہین، کارہ کی جمع ہے اور کراہت سے ہے. کراہت کس کو کہتے ہیں؟ مجبوری کی وجہ سے کوئی کام کرنا، مجبوراً کرنا. تو اب یہ جو وہ پوچھ رہے ہیں نا، سوال پوچھ رہے ہیں کہ اگر میں ناپسند کرنے والوں میں سے ہوں تب بھی تمہاری ان دو چیزوں پر عمل کرنا ہے مجھے. تو یہ ان کا سوال نہیں ہے بلکہ یہ استفہام انکاری ہے. استفہام انکاری کس کو کہتے ہیں؟ ایسا سوال جو انکار کے لیے ہو. یعنی انکار کر رہے ہیں کہ مجھے تو تمہاری دونوں باتیں قبول نہیں ہیں، یعنی میں تمہاری دونوں باتوں کو نہیں مان سکتا. تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو تمہاری دونوں باتیں قبول نہیں، دونوں باتوں سے مجھے کراہت ہے، میں کارہین میں سے ہوں. اور بات تو یہ ہے کہ دیکھو، قد افترینا، تحقیق گڑھ لیا ہم نے، اللہ، اللہ پر، کذبا، جھوٹ، ان ادنا، اگر ہم پلٹیں، فی ملتکم، تمہاری ملت میں، تمہارے دین کے اندر، بعد اس نجانا اللہ، بعد اس کے کہ نجات دے دی ہم کو اللہ تعالیٰ نے، منہا، اس سے. شعیب علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے تو تمہاری دونوں باتیں نامنظور ہیں، نہ تو میں بستی چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں اور نہ ہی میں تمہاری ملت میں پلٹوں گا. کیونکہ اگر تمہارے پریشر میں آ کر تمہارے دین پر پلٹ جاؤں تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ میں اور میرے ساتھیوں نے اللہ پر جھوٹ باندھ لیا. کیسے اللہ پر جھوٹ باندھ لیا؟ اس طرح کر لی کیونکہ ہم تو اللہ کا دین سچا لے کر آئے تھے اور یہی تم کو تبلیغ کیے جا رہے ہیں کہ اللہ کا سچا دین ہے کہ یہ ایک اللہ کو مانو اور اس سچے دین کو اختیار کر لو. تو اگر ہم دین کے پر، تمہارے دین پر واپس پلٹ جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم تو جھوٹے پڑ گئے. جھوٹے پڑ جائیں گے نا کہ ہم جس دین کو سچا کہہ رہے ہیں وہی دین ہم نے چھوڑ دیا اور اللہ پر افطرا ہو جائے گا کہ پہلے ہم کہتے رہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، اس نئے دین کے اوپر آ جاؤ، اللہ کو ایک مانو، اور اب تم کہتے ہو کہ دین کے اوپر ہمارے پرانے دین پہ آ جاؤ. تو اگر پلٹ گئے تو اس کا مطلب ہے قد افترینا علی اللہ کذبا ان ادنا فی ملتکم. اب سمجھ آ گیا آپ کو؟ انہوں نے کہا اگر ہم پرانے دین پر تمہارے پلٹتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم نے جھوٹ باندھ دیا اللہ کے اوپر، کہ ہم پہلے کہتے رہے کہ سچا دین یہ ہے اور ہم اس کے اوپر پلٹ جائیں. اور ہم کیوں پلٹیں؟ بعد اس نجان اللہ منہا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے رحم و کرم کر کے ہمیں نجات دے دیا اس کفر و شرک سے، تو ہمیں کیا پڑی کہ ہم پلٹیں؟ وما یکون، اور نہیں ہے ہمارے لیے، لنا، ہمارے لیے، ان نعود، کہ ہم پلٹیں. یہ سارے الفاظ اسی سے ہیں جو آپ کو میں نے لا تعودنا ایکسپلین کیا ہے نا. ادنا بھی اسی سے ہے، نعودا بھی اسی سے ہے. تو انہوں نے کہا وما یکون لنا، اور نہیں ہے ہمارے لیے، ان نعودا، کہ ہم پلٹیں، من فیہا، اس میں، یعنی تمہارے دین میں پلٹنے کے لیے ہمیں جائز ہی نہیں کہ ہم اس دین میں پلٹیں. اور کیا ہے کہ اللہ یشاء اللہ ربنا، مگر یہ کہ جو اللہ چاہے. اب یہ کس بات پہ کہہ رہے ہیں؟ یہ دوسری آپشن کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا نہ تو تمہارے دین پر پلٹنے کا ارادہ ہے، ہم تو اپنے دین کے پر پکے رہنے کا عزم کر چکے ہیں اور ہم بستی سے بھی نہیں جانا چاہتے، اللہ یہ کہ اللہ جو چاہے. یہ اس بات کے اوپر ہے، بستی سے نہیں جانا چاہتے، اللہ یہ کہ جو اللہ چاہے. یعنی تم کہہ رہے ہو نکل جاؤ، ہم خود سے تو نہیں نکلیں گے، ہاں اگر اللہ کی کوئی مرضی ہوئی کہ ہم یہاں سے ہجرت کریں تو پھر کر جائیں گے. یہ اس کے اوپر ہے، اللہ یشاء اللہ ربنا، تو اگر اللہ نے چاہا تو ہجرت کر جائیں گے. وسع ربنا کل شیء علما، وسعت والا ہے، چھایا ہوا ہے رب ہمارا، کل شیء، ہر چیز کے اوپر، علم کے ساتھ. اللہ توکلنا، بس اپنے اللہ ہی کے اوپر ہم نے توکل کیا ہے. بہت ہی خوبصورت بات ہے. کہتے ہیں ہمارا رب جو ہے اس کی علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، ہر چیز کا مکمل علم اس کے پاس ہے، تو ہم نے اپنا معاملہ اس کے سپرد کر دیا ہے. اگر وہ چاہے گا تو ہمیں سازشوں سے بچا لے گا، ہم یہیں پر رہیں گے اور دین پر بھی قائم رہیں گے. تب آپ دیکھیں کہ آج سے ہزاروں سال پہلے بھی ان لوگوں کے لیے دین پر چلنا کتنا مشکل تھا، کتنی آزمائشیں آ رہی ہیں، قوم ان کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، نکال دو ان کو، ملت پہ واپس پلٹے ہیں. پیچھے بھی آپ نے انبیاء کے بارے میں یہی پڑھا. تو پچھلے زمانے میں یہی ہوتا، تو اگر آج بھی آپ دیکھیں تو دین پر چلنا کوئی آسان نہیں ہوتا. لوگوں کا آج بھی جب کوئی دین پر پورا پورا چلنا چاہتا ہے نا تو ہر طریقے سے لوگ اس کے لیے آزمائش بن جاتے ہیں.
ہر طریقے سے بن جاتے ہیں، کبھی باتوں کے ذریعے بن جاتے ہیں، اس کے اوپر بہت باتیں بنائی جاتی ہیں، غلط قسم کے القاب دیے جاتے ہیں، ایکسٹریمسٹ اور پتہ نہیں بیکورڈ اور گاؤں کا، اور پتہ نہیں پینڈو ہیں کہ پتہ نہیں بیکورڈ ہیں تو پتہ نہیں انتہا پسند ہیں، ایکسٹریمسٹ ہیں فلانا. پھر پریشر بھی ڈالا جاتا ہے، دباؤ بھی ڈالا جاتا ہے کہ نہیں یہ ایسا نہیں ہو سکتا، آپ کو یہ کرنا ہی پڑے گا، یو ہیو ٹو، ہم نہیں کمپرومائز کر سکتے. اور خاص طور پہ اگر آپ دیکھیں تو وہی شادی اور غمی کے موقع پہ تو بہت زیادہ یہ ہوتا ہے کہ باتیں بھی بنائی جاتی ہیں اور پریشرز بھی ڈالے جاتے ہیں کہ دین اللہ، کوئی بندہ اللہ کے دین پر چلنا چاہے تو اس کو ہر طریقے سے اس کو روکا جاتا ہے کہ کسی صورت سے اس کو دین پر عمل نہ کرنے دیا جائے. لیکن بات یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہو جائے، مخالفتیں تو ہر دور میں ہوئی، ابھی بھی آپ پڑھ رہے ہیں کہ انبیاء کی بھی مخالفتیں ہوئی. لیکن ضرورت کس چیز کی ہوتی ہے کہ ان سب چیزوں کے باوجود لوگوں کے پریشرز ہوں یا باتیں ہوں یا معاشرے کا پریشر ہو یا خاندان کا پریشر ہو، دین پر، اللہ پر توکل کر کے جمنے کی ضرورت ہوتی ہے، جو یہاں پر کہہ رہے ہیں شعیب علیہ السلام. کیا کہہ رہے ہیں دیکھیں، بہت غور طلب بات ہے کہ وسیع ربنا کل شیء علما اللہ توکلنا، یہ ہے اصل بات، اللہ توکلنا. تو جب اللہ پر توکل کر کے انسان دین پر چلنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے نکال دیتا ہے کہ وہ دین پر چل سکے. ورنہ کوشش ہمیشہ کی جاتی ہے، ہر زمانے میں کی گئی کہ لوگ دین پر نہ چلیں، کیونکہ نہ ہم چل رہے نہ تم چلو تو پھر سب ایک ہی جیسے رہیں. اور پھر ہوتا یہ کہ اتنا زیادہ غلط قسم کے رسم و رواج میں لوگ انوالوڈ ہو چکے ہوتے ہیں کہ جو اس کو ختم کرنا چاہتا ہے وہی پاگل لگ رہا ہوتا ہے ان کو، ایکسٹریمیس لگ رہا ہوتا ہے، یا بالکل ہی پتہ نہیں کیا لگ رہا ہوتا ہے، پینڈو لگ رہا ہوتا ہے اور بے وقوف لگ رہا ہوتا ہے. تو یہ ہوتا ہے سب کچھ، تو یہ پہلے بھی ہوتا تھا، آج بھی ہوتا ہے. تو بہرحال شعیب علیہ السلام کو بھی ہر طرح سے آزمایا گیا، لیکن بہرحال وہ جمے رہے. اور یاد رکھیں کہ آزمائشیں تو ایمان والوں پر آتی ہی ہیں. جب بھی آپ اللہ کے راستے پر چلنے کی پوری پوری کوشش کریں گے تو یہ سب کچھ آپ کے ساتھ ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کئی جگہ یہ فرما چکے ہیں نا کہ ایمان والوں کو آزمایا جائے گا. سورہ العنکبوت میں اتنی اچھی بات آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، شروع کی آیات میں سے پہلی یا دوسری ہے، پہلی یہ شد احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ صرف زبانی کلامی کہیں گے کہ ہم اللہ پر ایمان لائیں اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ایمان والوں کو آزمایا نہیں جائے. تو ایمان والوں کا آزمائش میں پختہ رہنا کیا ہوتا ہے کہ وہ جم کے رہیں، نہ لوگوں کی باتوں سے ڈرے، نہ ان کے دباؤ میں آئے، نہ کسی سوشل پریشرز میں آئے، اللہ کے احکامات پر جم کے عمل کریں، تبھی تو کامیاب ہیں. وہ آیت ہے نا بڑی خوبصورت، اس کی سورہ حامیم سجدہ کی فصلت کی کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے کہہ دیا کہ میرا رب اللہ ہے، مان لیا کہ میرا خالق مالک مدبر ہے، اسی کے کہنے پر چلنا ہے، اور اس کے بعد جم گئے تو تتنزل علیکم الملائکہ، ان پہ تو پھر فرشتے اترتے ہیں، فرشتے ان کی مدد کرتے ہیں اتر کے. قرآن کہہ رہا ہے نا، تو کبھی آزما کے دیکھیں نا، کہ جم کے دیکھیں اللہ کی راہ کے اوپر نا، ذرا خواہش نفس کو پیچھے کریں، پھر دیکھیں کیسے فرشتے اترتے ہیں. تو بہرحال، اور جہاں تک یہ ہے نا کہ دین پر جمنے کی بات، تو اس کے بارے میں بخاری کی ایک بڑی اچھی حدیث بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی مٹھاس پالی اس شخص نے ایمان کی مٹھاس پالی جس نے ایمان لا کر کفر پر پلٹنا ایسا سمجھ لیا کہ جیسے آگ میں ڈالے جانا. یہ اسی حوالے سے، شعیب علیہ السلام کے حوالے سے آپ کو بتا رہی ہوں کہ انہوں نے کہا نا کہ ہم تمہارے دین پہ کبھی بھی نہیں پلٹیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اس شخص نے دین کی مٹھاس پالی، ایمان کی مٹھاس، جس نے ایمان لا کر کفر پر پلٹنا اس کو ایسا ہوا جیسے آگ میں ڈالے جانا. تو اگر اس حدیث کو بھی ہم اپنے حساب سے دیکھیں تو خدا نہ کرے کفر پر تو ہم نہیں پلٹتے، لیکن کفر کے معنی انکار کے بھی ہوتے ہیں نا. اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی حکم کا انکار جو ہے، اس کو بھی اگر ہم ایسا سمجھ لیں کہ جیسے آگ میں ڈالے جانا ہے، اور اصل میں آگ میں ڈالے جانا ہی ہوتا ہے نا. اگر اللہ کے احکامات کی نافرمانی کریں گے تو کیا ہوگا؟ تو جو اگر ایسا سمجھ لے کہ اللہ اور رسول کے احکامات کا انکار کرنا آگ میں ڈالے جانا ہے، تو سمجھ لے اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا.
ایمان کی مٹھاس اس کو مل گئی، میٹھا ایمان اس کو مل گیا۔ تو بہرحال جب محاذ آرائی اس حد تک پہنچ گئی کہ سردار جو تھے متکبر، انہوں نے کہا کہ یا تو تم دین پر پلٹو یا پھر نکل جاؤ یہاں سے۔ تو شعیب علیہ السلام نے پھر دعا کی، انہوں نے کہا رب افتح، اے ہمارے رب، افتح تو فیصلہ کر دے، بیننا ہمارے درمیان، و بین قومنا اور ہماری قوم کے درمیان، بالحق کی حق کے ساتھ، وانت خیر الفاتحین اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اب دیکھیں فیصلے کے لیے ایک لفظ پیچھے بھی آیا ہے اور ایک لفظ یہاں بھی آ رہا ہے، ان دونوں میں فرق ہے۔ پہلے اس کو سمجھ لیں کہ فتح کون سا فیصلہ ہوتا ہے؟ ہاں، فتح وہ فیصلہ ہوتا ہے جو حق و باطل میں تمیز کر کے کیا جائے۔ ہاں، فتح کون سا فیصلہ ہے؟ افتح بیننا، اور فاتحین جو فیصلہ حق اور باطل میں تمیز کر کے کیا جائے اور فتح پھر حق کو حاصل ہو۔ تو شعیب علیہ السلام یہی دعا کر رہے ہیں کہ تو بہترین حق و باطل میں فیصلہ کرنے والا ہے، تو فیصلہ کر دے ہمارے درمیان۔ اور پیچھے جو لفظ آیا تھا نا 8ویں پارے کے آخر میں، یہ جو حاکمین کا لفظ آیا تھا، ایک منٹ میں آپ کو بتاتا ہوں کھول کر، وہ بھی اس میں بھی فیصلہ ہے نا، لیکن اس میں فرق ہے۔ ہاں، یہ اس میں آیا تھا نا کہ انہوں نے کہا کہ فَاصْبِرُوا حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا، کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے۔ ترجمہ تو فیصلہ ہی لکھا ہوا ہے، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، لیکن فرق ہے، یہ دونوں الفاظ حکم سے ہیں۔ حکمون ایسا فیصلہ ہوتا ہے جس میں ظلم اور زیادتی کو روکا جائے اور جس کو نافذ بھی کیا جائے، اسی سے حاکم ہوتا ہے نا۔ حاکم کون ہوتا ہے؟ جو ظلم و زیادتی کو روکتا ہے اور فیصلے کو نافذ کرتا ہے۔ تو یہ فرق ہے دونوں میں۔ تو بہرحال یہاں پر شعیب علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہمارے رب تو ہی فیصلہ کر دے ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان، کیونکہ تو بہترین حق اور باطل میں فیصلہ کرنے والا ہے، تو سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ علیحدہ علیحدہ کر دے۔ وقال الملأ الذین، اور کہا سرداروں نے، الذین ان لوگوں نے، کفروا جنہوں نے کفر کیا تھا، من قومی اس کی قوم میں سے۔ تو جو سردار تھے ان کی قوم میں جنہوں نے کفر کیا تھا، انہوں نے مزید کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ لئن، البتہ اگر، اتبعتم پیروی کی تم نے، شعیب علیہ السلام کی، انکم اذا لخاسرون تب البتہ تم خسارہ پانے والے ہو جاؤ گے۔ اب ایک آخری چال پھر سے چل رہے ہیں، کشمکش جاری ہے۔ سردار قوم کے متکبر جو ہیں، انکاری سردار، وہ اپنے قوم سے آخر کیا کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اگر تم نے شعیب علیہ السلام کا کہنا مانا، ان کی دیانتداری کی تعلیم تم نے اپنا لی، تو تم تو خسارہ پانے والے ہو جاؤ گے، تمہاری تو بزنس چلے گی نہیں۔ تجارت پیشہ تھے نا، کہتے ہیں کہ بیمانیاں نہیں کرو گے، ملاوٹ نہیں کرو گے، ناپ تول میں بہت ہی دیانتداری کرو گے تو تمہاری تو بزنس ہی ٹھپ ہو جائے گی۔ تو یہ تو اپنی قوم کو یہ سمجھا رہے ہیں، یہ سردار الٹا سمجھا رہے ہیں کہ دیانتداری کر کے تم کیا ہوگے؟ ترقی نہیں کر سکتے، تمہاری بزنس پھل پھول نہیں سکتی، خسارہ پانے والے ہو جاؤ گے۔ اور اگر آپ آج بھی سوچیں تو آج بھی کیا ہوتا ہے، اس قسم کے خیالات نہیں پائے جاتے۔ سود کے بغیر اگر کاروبار کیا تو کیسے ہو سکتا ہے، ملاوٹ کے بغیر کیسے ترقی کر سکتے ہیں، ہاں یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، ناپ تول میں کمی بھی ہوتی ہے، سب کچھ کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال پھر کیا ہوا، اتنا سب کچھ سمجھا دیا لیکن ان کی قوم تو مانی نہیں۔ سردار ابھی بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے شعیب کی بات مانی، ان کی اتباع کی، تو تم خسارہ پانے والے ہو جاؤ گے۔ تو فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، تو ان کو پکڑ لیا زلزلے نے، فَأَصْبَحُوا، تو صبح کی انہوں نے، فی دارہم، اپنے گھروں میں، جاثمین، اوندے منہ گرے ہوئے۔ تو ان کے اوپر بھی عذاب آ گیا، پیغمبر کو جھٹلایا، تکبر سرکشی کی راہ اپنائی، تو پکڑ لیا ان کو زلزلے نے، اور اپنے گھروں میں وہ اوندے منہ گرنے والے تھے۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں قوم شعیب کے لیے رجفہ کا لفظ آیا ہے، لیکن دوسری جگہ قرآن میں ان کے لیے اور بھی قسم کے عذاب کا الفاظ آتے ہیں، جیسے سورہ ہود 94 میں، سورہ ہود 94 میں ان کے لیے صیحہ کا لفظ آیا ہے، قوم شعیب کے لیے، کہ ان کے اوپر چنگھاڑ بھی تھی۔ سورہ الشعراء 189، شعراء شعر سے 189 میں کہا گیا کہ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابٌ يَوْمُ الظُّلَّةِ، عذاب یوم الظلہ، تو انہوں نے جھٹلایا اپنے نبی کو تو ان کو پکڑ لیا۔ آیا عذاب نے کس نے؟ یوم الظلہ کے، یعنی بادلوں کے عذاب نے ان کو پکڑ لیا۔
تو امام ابن کثیر کہتے ہیں کہ ان کے عذاب میں یہ ساری چیزیں جمع تھیں اصل میں، کہ پہلے ان کے اوپر بادل چھایا تھا، اور بادل سے کیا ذلہ، اس سے چنگاریاں برسی تھی، آگ برسی تھی بجائے بارش کے، چنگاریاں، اور پھر ان کے اوپر چنگاڑ آئی تھی سیکنڈ ڈے، اور اس جس سے ان کے دل پھٹ گئے، اور اس کے بعد پھر رجفہ زلزلہ بھی تھا. ٹھیک، بادل آیا، چنگاریاں برسی، اس کے بعد چنگاڑ، اور اس کے بعد زلزلہ تھا. تو سب کے سب سجدے کے بل گرے پڑے ہوئے تھے، فی دارہم جاثمین. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ الذین کذبوا شعیبا، جن لوگوں نے جھٹلایا شعیب علیہ السلام کو، کأن لم یغنوا، گویا کہ وہ ایسے ہو گیا کہ نہیں وہ بسے تھے، فیہا، اس میں، جیسے کبھی بسے ہی نہیں تھے، ایسے وہ تباہ ہو گئے ایک ایک. یغنو کا روٹ بنیادی طور پر غنی ہے، اور غنی ان کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ بے نیاز ہونا. لیکن اس کا غنیہ یغنی کا ایک معنی آباد ہونا بھی ہوتا ہے، اور اغنا کا معنی کام آنا بھی ہوتا ہے. تو یہاں پر یہ یغنو، غنیہ، یغنی، یہ آباد ہونے کے معنی میں آ رہے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسے وہ تباہ ہوئے کہ جیسے کبھی یہاں پر وہ بسے ہی نہیں تھے. پوری کی پوری جو قوم تھی وہ صفحہ ہستی سے مٹ گئی، کوئی زندگی کے آثار ہی نہ بچے. الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا وہی خسارہ پانے والے تھے. ہاں، ہم الخاسرین، کلمہ حسر ہے، یقینی طور پر وہی خسارہ پانے والے تھے. قوم کے سرداروں نے کیا کہا تھا کہ اگر تم نے شعیب کی بات مانی تو تم خسارہ پانے والے ہو گئے. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ جنہوں نے ان کی بات کو نہیں مانا وہی خسارہ پانے والے تھے. اخروی خسارہ پا لیا نا، اور دنیا میں بھی عذاب کا شکار ہو گئے. خسارہ ہی خسارہ ان کے حصے میں آیا جب اپنے نبی کی انہوں نے بات کو نہیں مانا. فتولا، تو وہ منہ موڑ گیا، انہم، ان سے. کون منہ موڑ گیا؟ شعیب علیہ السلام. وقال، اور کہا، یا قومی، اے میری قوم، لقد، البتہ تحقیق، ابلغتکم، پہنچا دیے میں نے تم کو، رسالات ربی، اپنے رب کے پیغامات، ونصحت، اور میں نے تمہاری خیر خواہی کر دی، لکم، تمہارے لیے. فکیفا، تو کس طرح، آسا، میں افسوس کروں، اللہ قوم کافرین، کافر قوم کے اوپر. تو جب وہ چھوڑ کر چلا گیا اسے، یعنی شعیب علیہ السلام، بستی، عذاب آنے سے پہلے انہوں نے بستی چھوڑ دی تھی اللہ کے حکم کے مطابق. تو جانے سے پہلے کہہ رہے ہیں آخری خطاب کہ اے میری قوم، میں نے تو پوری طرح سے اپنے رب کے پیغامات تم کو پہنچا دیے تھے، اور تمہیں خبردار کر دیا تھا، تمہاری خیر خواہی کی تھی، لیکن تم نے اس کا اثر قبول نہیں کیا. تو فکیف آسا، تو میں کیوں افسوس کروں؟ کس طرح سے تم پر افسوس کروں؟ کیونکہ تم تو کافر قوم ہو، تم نے سمجھ کے سن کے سب انکار کر دیا. آسا کا لفظ ہے نا، اس کا معنی ہوتا ہے، یہ حمزہ سین یا روٹ ہے اس کا معنی ہوتا ہے کہ کسی موقع کو غفلت اور کوتاہی کی وجہ سے ہاتھ سے نکل جانے پر افسوس. کسی موقع کا اپنی غفلت اور کوتاہی کی وجہ سے ہاتھ سے نکل جانے پر جو افسوس ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں اسی. تو وہ کہتے ہیں تم نے تو خود ہی اپنی غفلت اور کوتاہی سے اتنا تم کو سمجھایا بجایا، تم نے موقع کو ہاتھ سے نکال دیا، تو اب تمہارے پر میں کیوں افسوس کروں. اب آپ دیکھیں یہاں اس سورت کے 4 رکوع میں 5 مشہور و معروف انبیاء کی دعوت و تبلیغ کا ذکر ہوا ہے، اور جواب میں منکرین کی سرکشی اور متکبرانہ جوابات کا بھی ذکر ہوا ہے. سب کچھ اللہ تعالیٰ نے کھول کے بتایا. پھر بالآخر ان کی ہلاکت کے بارے میں بتایا. تو خاص کانٹیکس میں تو مقصد کیا ہے اس کا، کہ جس وقت یہ سورہ الاعراف اتری، مکی صورت ہے، مکہ میں اتر رہی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت عروج پر تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو تسلی کے لیے کہ دیکھیں ہر نبی کے ساتھ یہی کچھ ہوا ہے، کہ نبی کو لوگوں نے جھٹلایا، ان کو یہ بھی کہا کہ ہم نکال دیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہو رہا تھا نا. تو آپ کو تسلی ہے کہ یہ سب کچھ ہر نبی کے ساتھ ہوا، لیکن غالب ہمیشہ نبی اور ایمان والے آئے، جو حق پر ہوا وہی غالب آیا. اور عام کانٹیکس میں کیا سمجھایا جا رہا ہے؟ ہم سب کو کیا سمجھایا جا رہا ہے؟ کیا سمجھایا جا رہا ہے ہم سب کو؟ سوچے، کیا بتائیں، سمجھ میں آ رہا ہے کہ کیا سمجھایا جا رہا ہے؟ یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ ہمیشہ جب دعوت و تبلیغ کی جاتی ہے تو اس کے جواب میں 2 گروہ ہمیشہ ہی بنتے ہیں. جب بھی کوئی داعی دین کی تبلیغ کرتا ہے تو وعظ و نصیحت کرتا ہے،
تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کے جواب میں دو گروہ لازمی بنتے ہیں. ایک جو ہے وہ فوراً اس کی باتوں پر یقین کر لیتا ہے اور اپنے آپ کو تبدیل کر لیتا ہے، اور دوسرا کو بلد الطیب بن جاتا ہے، سمجھ لیں. آپ نے پیچھے پڑھا ہے نا. اور دوسرا کون سا ہوتا ہے، جو پڑھ پڑھا کے بھی ویسے کا ویسے ہی رہتا ہے، ہاں، جس پتھر کی طرح، جس کے بعد پانی پڑا، سب کچھ پڑا، لیکن ویسے کا ویسے ہی رہا. ہم؟ یعنی کوئی اثر ہی نہیں ہوا. وہی کہ وہی زندگی ہے جیسے پہلے گزار رہے تھے، وہی ناچ گانا ہے، وہی محفلیں ہیں، اور وہی سب کچھ چل رہا ہے. چاہے قرآن پڑھ لیا ہے، چاہے کچھ بھی کر لیا ہے، ٹھیک. لیکن آپ خواہش نفس کو کنٹرول نہیں کر سکے. قرآن نے اثر کچھ بھی نہ کیا، اندر کچھ بھی نہ گیا. ہم؟ ایسا آج بھی ہوتا ہے، دیکھ لیں آپ. ٹھیک. تو بہرحال عام کانٹیکس ہمارے لیے سمجھنے کی یہ ساری باتیں ہیں. اور دوسرا سبق یہ بھی ہے کہ جو نبی کی باتیں ہوتی ہیں نا، جو وہ بہت خیر خواہی پر مبنی ہوتی ہیں، اور اس میں ہمارے لیے یقینی طور پر فائدہ ہوتا ہے. لیکن اگر ہم بھی نبی کی باتوں کو نہ مانیں، ہمارے پاس بھی تو اتنے زبردست نبی آئے ہوئے ہیں، اور ان کی خیر خواہی کو نہ سمجھیں کہ آخری دم تک وہ اپنی ان کی امت کو ہی فکر تھی، اور ان کے اسوہ حسنہ کو نہ اپنائیں، بھی انجام پھر کیا ہوگا. ہم کیا منہ دکھائیں گے اپنے نبی کو جب وہ ہمیں ملیں گے حوض کوثر کے اوپر، کہ ہم نے آپ کی باتوں کو کتنا مانا تھا، یا ہم نے اس کے بدلے میں بدعت کو رائج کر لیا تھا. اور ایک اور بہت ہی عبرت اور سمجھنے کی بات اس میں یہ ہے، بہت ہی بلکہ افسوس اور ڈرنے کی بات ہے، کہ جو خرابیاں مختلف قوموں میں انفرادی طور پر موجود تھی، یعنی ہر قوم میں ایک ایک خرابیاں آپ نے دیکھی، افسوس کے بہت ہی دکھ کے ساتھ کہ آج جو لوگ موجود ہیں دنیا میں، ان میں یہ ساری خرابیاں یکجا ہو کر موجود ہیں، ایون ہماری قوم میں بھی. اب آپ دیکھیں نا، قوم نوح میں شرک تھا، شرک کی بنیاد انہوں نے ڈالی تھی، اور تمام انبیاء کا بنیادی پیغام کیا تھا کہ شرک نہ کرو. اب ہم دیکھیں، کیا ہمارے یہاں شرک نہیں ہے؟ ہم بتوں کو تو نہیں پوچھتے، ذات میں نہیں کرتے، لیکن کیا صفات میں شرک نہیں کیا جاتا؟ کتنے مزاروں پر ہم ماتھے ٹیکتے ہیں، اور اس کے لیے حجتیں بھی کرتے ہیں کہ اس میں حرج کیا ہے. کتنے پیروں فقیروں کے تعویذوں اور دھاگوں پر ہم یقین کرتے ہیں کہ فلاں پیر کے دھاگے سے جو ہے اولاد ہو گئی، نعوذ باللہ استغفار. کتنے پیروں فقیروں کو ہم نوکری دینے والا اور شفا دینے والا سمجھتے ہیں. پھر قوم عاد کیا کرتی تھی؟ مالات بناتی تھی، مونومنٹس بناتی تھی، اور اپنے آپ پر ان کو بہت ناز تھا ان چیزوں کے اوپر. تو آج بھی لوگ جتنا جو بڑا محل بنا لیتے ہیں، اس کے اوپر اتنا ہی اس کو ناز ہوتا ہے، اور بہت فخریہ کہتے ہیں جیسے میں نے گھر بنا لیا ویسا تو کوئی بنا ہی نہیں سکتا. بنا کے دکھائے کوئی مجھے، ٹھیک، بنا کے دکھاؤ تم. میں نے تو ایسا گھر بنا لیا کہ بس دنیا میں کہیں فلاں اٹلی سے جو تھے وہ ٹائلز آئے ہیں، اور پتہ نہیں سینیٹری کہاں سے آئی ہے، فرانس سے آئی ہے. تو ہم بھی ناز کرتے ہیں قوم عادی کی طرح. ٹھیک، آج ناز و فخر ہے. پھر کیا ہے، قوم سمود کیا کرتی تھی؟ وہ دو قسم کے گھر بناتی تھی، بیچاری صرف دو ہی قسم کے گھر بناتی تھی، ایک میدانوں میں اور ایک پہاڑوں میں. یہاں تو پتہ نہیں 4-5 قسم کے گھر بنائے جاتے ہیں. کوئی فارم ہاؤس ہے، تو کوئی سمر ہاؤس ہے، کوئی ونٹر ہاؤس ہے، کوئی انگلینڈ والا گھر ہے، کوئی یو کے میں ہے، تو کوئی یو ایس اے میں ہے، وہاں بھی جانا ہوتا ہے. تو سوچیں ہم. اور پھر یہ کہ دیکھیں، قوم سمود نے کھلم کھلا جو نبی کے معجزات دیکھنے کے باوجود اپنے نبی کی تکذیب کر دی، اس کی بات نہیں مانی. تو آج ہم کیا اپنے نبی کی نعوذ باللہ عملی طور پہ تکذیب نہیں کرتے کہ ہم کہتے ہیں کہ سنت، یہ سنت ہی تو ہے. یہ کیا ہوتا ہے یہ جملہ؟ مجھے اس ذاتی طور پہ یہ اس جملے سے اتنی زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے، کہ جب کوئی کہتا ہے اچھا سنت ہے نا، وہ تو فرض تھوڑی ہے. کیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ سنت فرض سے علیحدہ ہے؟ آپ کوئی فرائض سنت کے بغیر ادا کر سکتے ہیں؟ لیکن پھر بھی ہم یہ کہتے ہیں. پھر قوم لوط کو دیکھ لیں کہ، اور کیا یہ وہ قوم لوط کی برائی آج دنیا میں موجود نہیں ہے؟ کیا ہمارے ملک میں ہی موجود نہیں ہے؟ ہاں، بہت سارے علاقے اور دنیا میں جہاں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جہاں پر بہت زیادہ اس کو پروموٹ بھی کر دیا گیا، وہاں بھی بہت کچھ عذاب آتے ہیں، اور جہاں بھی موجود ہے وہاں بھی زلزلے بھی آتے ہیں، آج بھی آتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. لیکن بات جو ہے وہ سمجھنے کی ہے. قوم شعیب کیا کرتی تھی؟ ناپ تول میں کمی، ملاوٹ، بے ایمانی، بد دیانتی، حقوق کی پامالی. تو کیا افسوس کے ساتھ ہماری قوم میں آج یہ چیزیں نہیں ہیں؟ ہر قسم کی ناپ تول میں، بزنس میں، ساری بد جو امالیاں ہیں وہ موجود ہیں. ناپ تول میں کمی، ایک بیوقوف سے بیوقوف ٹھیلے والے کو، ریڑی والے کو بھی پتا ہے
کہ اس نے اگر ترازو کے نیچے کوئی چیز لگا لی میگنیٹ وغیرہ تو وہ ناپ تول میں کمی کر سکتا ہے۔ ملاوٹ کا بھی اس کو پتا ہے۔ اس چیزوں میں اتنا دماغ چلتا ہے کہ جتنا دین کے معاملے میں تو 0.1% بھی نہیں چلتا، لیکن ان میں چلتا ہے۔ کیا راستوں میں آج بھی لوٹ مار نہیں ہوتی؟ اور مزید اخلاقی برائیاں سوچیں تو آج تو اور بھی بہت ساری برائیاں ہیں۔ کیا شراب، زنا، گانا بجانا، اس سے بھرپور پارٹیاں عام نہیں ہیں آج بھی؟ اور افسوس کے ساتھ پارٹیاں جو اپنے گھر تک محدود رکھیں وہ تو رکھیں، زبردستی دوسروں کو سنوانا یہ تو بہت ہی غلط بات ہے۔ کہ آپ خود تو سن رہے ہیں تو آپ کیا کریں کہ اس کو اتنا لاؤڈلی لگائیں کہ جو بیچارے نہیں بھی سننا تھا چاہتے وہ بھی لا محالہ سنیں اس کے اندر۔ تو برائی پر برائی ہے، یہ تو برائی پر برائی ہے۔ تو اب سوچیں کہ ہمارا کیا بنے گا؟ کتنی کریکشن کی ضرورت ہے ہمیں، کتنی توبہ استغفار کی ضرورت ہے۔ اور اگر دیکھیں تو عذاب تو کئی قسم کے آج بھی موجود ہیں۔ کمر توڑ مہنگائی، زلزلے، سیلاب، آندیاں، نت نئی بیماریاں، کبھی ڈینگی، کبھی کووڈ، کبھی کوئی نیا جراثیم، کبھی کوئی نیا وائرس۔ تو بہرحال ہم سب کو بھی اجتماعی اور انفرادی طور پر ہر لیول کے اوپر بھرپور کوشش کرنا چاہیے کہ ہم برائیوں کو ختم کریں، اپنے اپنے دائرے میں رہ کے جہاں تک کر سکیں۔ لیکن ہم تو کرتے نہیں ہیں۔ امر بالمعروف سے تو ہم ڈرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم کیسے روک دیں؟ فلاں کے گھر میں فنکشن ہو رہا ہے تو ہم ان کا تو ذاتی مسئلہ ہے تو ہم کیسے جا کے کہہ سکتے کہ نہ کرو؟ ذاتی مسئلہ نہیں ہوتا۔ اگر کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے جو دوسروں کو پریشان کر رہی ہے اور دوسروں کو تنگ کر رہی ہے تو وہ پھر برائی ہے، اس کو آپ کو روکنا ہی چاہیے، ٹھیک ہے، چاہے وہ کسی بھی قسم کی برائی ہو۔ اور اگر آپ نہیں روکتے تو پھر حدیث کو یاد رکھیں کہ کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ اگر برائی کو دیکھتے ہو تو اس کو ہاتھ سے روکو، یعنی پوری ایفرٹ سے روکا جائے، ورنہ کیا ہے کہ زبان سے روکو، ورنہ کم از کم دل میں برا سمجھو، اور اگر دل میں بھی برا نہیں سمجھتے تو رائی برابر بھی ایمان نہیں ہے۔ تو یہ ساری برائیاں موجود ہیں، اگر ہم اس کے لیے کوشش ہی نہیں کرتے، ہم اپنی لائف میں بزی ہیں، ہم اپنی اپنی جگہ پر مطمئن ہیں، صرف اپنی دنیا کمانے اور بس زندگی گزار رہے ہیں، اور ہمیں معاشرے کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، تو پھر سمجھ لیں کہ پھر تو ہمیں بھی تیار رہنا چاہیے، خدا نہ خواستہ کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے پھر تو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔